السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک شاندار ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے لکھ دینا آنکھوں سے۔ ناول کی رائٹر ہیں ریحانہ آفتاب۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ہمارے ہاتھ پہ رنگ حنا تو چمکے گا، سنا ہے وہ تو ہمیں بے حساب چاہتا ہے۔ بہار آئی ہے دیکھو ہے پھول ہر جانب، وہ میرے ہاتھ سے بس ایک گلاب چاہتا ہے۔ جنید خبیث کہاں مر رہے ہو؟ اپنے بیڈ پہ مر رہا ہوں، اعتزاز اور فضیق کی دہاڑ پر بڑا اطمینان بخش جواب موصول ہوا۔ سارا کچھ اس منحوس کے باعث ہوا۔ اچھا بھلا گھر پر تھے۔ اس جنید کے بچے نے ہاسٹل میں رہنے کا شوشہ چھوڑ کر دادا جی کے جلال کو آواز دے دی اور انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا ہمیں اس ہڑپا اور موئنجودڑو کی شکل سے ملتے اس گھر میں۔ اپنے ساتھ ہماری زندگی بھی جہنم بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور اب آرام سے لیٹا مر رہا ہے۔ گھر کی حالت دیکھو، ایسا لگ رہا ہے ڈاکو ہمیں لوٹ کر ابھی ابھی گئے ہیں۔ راہب بھی تپا بیٹھا تھا، اس نے سامنے رکھی جھاڑو کو ایک کک لگائی۔ گھر میں کتنی حسین حسین لڑکیوں کا آنا جانا تھا، وہ لہراتے بل کھاتے آنچل اور کہاں یہ کھاٹ کباڑ۔ اسٹور سے سعدین کی غمزدہ آواز سنائی دی۔ جان بان جنید بستر پر دراز ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے پیر ہلا رہا تھا۔ دادا جی نے کہا بھی کہ کوئی ملازمہ ساتھ لے جاؤ، مگر اس عورت بیزار جنید نے فوراً منہ پہ نہ کر دی۔ اور اب خود تو مر رہا ہے۔ اوئے سعدین ذرا آ، اسے نکالے کمرے سے، ہماری زندگی کو بھیانک صورتحال سے دوچار کر کے کیسا پڑے پڑے اینٹ رہا ہے۔ آہ وہ حسین دوشیزائیں جب سنیں گی کہ ہم چار ہینڈسم دل فریب جوان یہاں پر دادا کے پرانے محل میں سدھار چکے ہیں تو کیا بیتے گی ان کے دل پر۔ راہب نے پیشانی پیٹ لی۔ خبردار جو ہاتھ لگایا تم تینوں نے مجھے، خواہ مخواہ میری شرٹ کی کریز خراب کر دو گے۔ تم لوگوں سے برداشت کہاں ہوگا کہ میں آرام کروں، اٹھ رہا ہوں۔ تینوں کو غضبناک نظروں سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اس نے اٹھنے ہی میں عافیت جانی۔ تجھے کس شیطان کے بچے نے مشورہ دیا تھا کہ تو دادا جی سے ہاسٹل میں رہنے کی بات کر؟ اعتزاز سے سخت ستونوں سے گور رہا تھا۔ یہ کیا تم لوگ اس وقت سے شور کر رہے ہو؟ او ہو دیکھو زی اس کے تیور۔ ابھی جب آپ این ای ڈی کے ہونہار طالب علم فرش پر جھاڑو پوچھا لگائیں گے تو ہماری دلی حالت سے آگاہ ہو جائیں گے۔ میں یعنی کہ میں جہان بان جنید جھاڑو اور پوچھا لگاؤں گا؟ اس کا استہزائیہ انداز دیکھ کر تینوں نے اکٹھے اس پر چڑھائی کر دی۔ تینوں نے اکٹھے بولنا شروع کر دیا مارے غم و غصے کے۔ اور جب کافی دیر بعد احساس ہوا کہ جہان بان جنید کانوں میں انگلی ٹھونسے بیٹھا ہے تو تینوں ہی چپ ہو گئے، مگر سعدین کی بیٹری چارج تھی۔ ہم تینوں ڈیشنگ جوان تجھے جمعدار لگتے ہیں، اس کا کلک دور نہ ہوا تھوڑے بہت۔ لب باہم مس کرتے ہوئے وہ سر جھکا گیا۔ اس کی مسکراہٹ انہیں مزید بوکھلا گئی۔ مارو پیٹو، جہنم واصل کرو اس غدار کو۔ یار لڑائی سے قطع نظر دیکھو ذرا ابھی تینوں کمرے سیٹ کرنے ہیں، یہ گرد سے ہٹا فرش صاف کرنا ہے، کچن کو کچن کا روپ دے کر ابھی لنچ بھی بنانا ہے۔ درگت بننے سے پہلے جنید نے کام کی تفصیلات انگلیوں پر گن کر ان کا دھیان اپنے آپ پر سے ہٹانے کی صحیح کی۔ یہ ابھی لنچ کون بنائے گا؟ راہب نے ہولناک انداز میں کہا، جیسے لنچ بنانے کی نہیں میزائل داغنے کی بات ہو۔ مگر ان چاروں کے کہکوں سے خالی گھر گونجنے لگا، کیونکہ ان چاروں نے لنچ کے لیے ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھائی ہوئی تھی۔ ان کی گفتگو بغور سنتی عائشہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی تھی۔ عائشہ لنچ میں کیا بنا رہی ہو؟ امی اس تک آئیں، وہ اپنی ہنسی پہ قابو پا چکی تھی۔ آپ بتائیں، جو دل چاہے بنا لوں، یوں بھی سبزی اور مچھلی سے تمہاری جان جاتی ہے۔ بریانی بنا لیتی ہوں۔ بنا لو امی، لگتا ہے پڑوس میں لوگ آ گئے ہیں، یعنی جعفر صاحب ہوتے تھے، کافی عرصہ یہ لوگ رہے، تمہارے دادا سے اچھے تعلقات تھے ان لوگوں کے۔ 3 بیٹے تھے، بہوئیں بھی بڑی سلجھی ہوئی اور خوبصورت تھی۔ جب میں بیاہ کرائی تو کافی آنا جانا تھا ان لوگوں کا، پھر بیٹوں کا بزنس چل پڑا تو کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ گھر ایک عرصے سے بند پڑا تھا، اچھا ہے پھر سے آباد ہو گیا۔ کل شام ہی شفٹ ہوا ہے سامان، پتہ نہیں کون آیا ہے۔ تمہارے بابا بتا رہے تھے کہ جعفر صاحب کی فیملی شفٹ ہوئی ہے، اگر زہرہ نگہت یا زبور ہوتی تو ملنے ضرور آتی، کافی دوستی تھی میری ان سے۔ کسی خاتون کی تو آواز بھی نہیں آ رہی، عائشہ نے بتایا۔ ہاں لگتا تو یہ ہے کہ جعفر صاحب کے پوتے ہی آئے ہیں، تمہارے بابا ایسا کچھ تو کہہ رہے تھے۔ فون کی بیل بجی تو امی اندر بڑھ گئی، جبکہ عائشہ کچن کی طرف چل دی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے قورمے کے مسالوں سے نب تازمہ تھے، مگر کان گھر کے بیچ دیوار کے پار لگے ہوئے تھے، جہاں سے کھٹر پٹر کی آواز اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ سامان کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے۔ اوئے خبیثو، دفعہ دور کرو اب صفائی ستھرائی کو، کھانے کا کچھ انتظام کرو۔ بریانی دم پر تھی جب دیوار پار سے آوازیں آنے لگیں۔ آواز خاصی دل فریب و سحر انگیز تھی، اور مردانہ خوبصورت آواز تو ازل سے عائشہ کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ اس نے آواز پہچان لی تھی۔ یہ غالباً جہان بان جنید تھا، کیونکہ وہ تینوں بار بار اس کی کامچوری پہ اسے شرم دلا رہے تھے، اور وہ آرام سے ان کی گولہباری کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے میزائل داغ رہا تھا۔ تینوں کمرے سیٹ ہو گئے تھے۔ جنید جھاڑو پوچھا چھوڑ کر ہر کام کرنے کو تیار تھا۔ ناچار یہ کام تینوں کو مل بانٹ کر کرنا پڑا۔ صحن میں لگے نیم اور آم کے پیڑ کے نیچے 4 کرسیاں رکھ کر بڑے سے صحن کو لان بنایا گیا تھا۔ گھر اب صحیح معنوں میں گھر لگ رہا تھا۔
پیڑ کے سائے میں وہ چاروں کرسیوں پر گرے پڑے تھے۔ ان کے چہرے فاقہ زدگان کا نقشہ پیش کر رہے تھے۔ واقعی یار اب تو بھوک غضب کی لگنے لگی ہے۔ ہائے میری محبوبہ! اعتزاز نے لمبی آہ بھری۔ سعدین بھڑک اٹھا، کون سی محبوبہ؟ میری محبت، میرا پہلا عشق، میرا جنون۔ ہائے میری چائے! جنید نے دہائی دی۔ جانا سعدین، چائے بنا لا، راہب نے خوشامدی انداز میں کہا۔ اٹھا پٹا کھینچا تانی نے چاروں کے انجر پنجر ڈھیلے کر دیے تھے۔ میں ہی نظر آتا ہوں تم لوگوں کو پتلی گردن کا۔ جنید سے کہو میں نے ابھی کچن کی صفائی کی ہے۔ سعدین بھڑک کر بولا، بڑی اچھی صفائی کی ہے تو نے، دیکھ کر آ رہا ہوں۔ سنک پہ کھڑا کاکروچ رونمائی کر کر اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ جنید سعدین پہ برس پڑا، بھئی مجھ میں تو لڑنے کی بھی ہمت نہیں، کوئی جا کر بازار سے کھانا لے آؤ۔ اعتزاز کی فریاد کو کسی نے لائق خاطر نہ جانا، کسی کا بھی اٹھنے کا موڈ نہیں تھا۔ اگر مارے بھوک کے میرا دم نکل جائے تو میری اماں کو اطلاع دے دینا کہ ہر سنڈے کو بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ آہ میں چلا، راہب نے گردن لٹکا لی۔ عائشہ کو بے ساختہ ان پر ترس آ گیا۔ لڑکے کہاں عادی ہوتے ہیں ہانڈی روٹی پکانے کے، اوپر سے بھوک کے بھی کچے ہوتے ہیں۔ عائشہ بریانی زیادہ ہو تو پڑوس میں بھی بھجوا دینا، میرا بی پی لو ہو گیا ہے، چکر آ رہے ہیں، ورنہ جا کر خود ملاتی، میں ذرا لیٹنے جا رہی ہوں۔ امی نے آ کر پیغام دیا تو اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی۔ ماربل کے ٹرے میں اس نے چکن بریانی نکالی، چھوٹے باؤل میں سیلڈ نکالا اور دونوں چیزوں کو پیپر سے ڈھک کر مین دروازے تک آئی۔ گلی سنسان ہو رہی تھی، کوئی بچہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس کے ذریعے کھانا بھجواتی۔ الٹے قدموں اندر آئی، امی آنکھیں موندے لیٹی تھی، اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ لگا۔ 2 ہی قدم کا تو فاصلہ ہے، خود دے آتی ہوں۔ اس وقت وہ میرون شرٹ دوپٹے اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ اس نے اپنے سراپے پہ ایک نظر ڈالی اور گلی میں نکل آئی۔ ہائے اس قفس میں کون آ گیا؟ دیکھو شاید کوئی پری میرا پوچھنے آئی ہوگی۔ تجھے تو اللہ نہیں پوچھتا، پری کیا پوچھے گی؟ ابھی اس نے بیل بجائی ہی تھی کہ اندر سے باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ توبہ یہ لوگ اتنا تیز بولتے ہیں کہ 10 گھر سن لیں، لیکن گفتگو ہوتی دلچسپ ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ اوئے جنیر، جا بھائی اٹھ، دروازہ کھول، اعتزاز نے کسل سے پڑے پڑے کہا۔ اٹھ نہ، اسے توبہ اللہ ہی اٹھائے گا، تم سب کے پیروں میں مہندی لگی ہے کمینوں۔ سعدین کی بات پر وہ جھلاتے ہوئے اٹھا تھا۔ اللہ جانے وہ مبارک دن آئے گا بھی یا ہم کوارے ارمان لے کر سدھار جائیں گے۔ جواب ٹھنڈی آہ کے ساتھ راہب نے دیا تھا۔ بھاری قدموں کی آہٹ دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ کھٹ سے دروازہ کھول کر وہ اس کے روبرو تھا۔ گرے جینز بلیک ٹی شرٹ کی قسمت جگا رہا تھا۔ اف اس کی آنکھیں ہیں کہ پارا! عائشہ ایک پل کو چٹک گئی۔ خود جنید بھی حیران رہ گیا، بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ دروازہ کھولنے پر کسی لڑکی کی صورت نظر آئے گی۔ جی فرمائیے۔ لہجہ خاصا روکھا پھیکا تھا۔ عائشہ کو احساس ہوا کہ اس کی آواز کی طرح اس کی پرسنالٹی بھی بندے کو ہپناٹزم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سعدین نے بھی میرون لہراتا آنچل دیکھ لیا تھا اور لڑکی کا نعرہ لگایا تو وہ دونوں بھی سیدھے ہو کر دروازے کی طرف دوڑے۔ اندر آئیے۔ اس سے پہلے کہ عائشہ کچھ کہتی، راہب نے جنید کے شانے سے اچک کر کہا۔ باقی دونوں بھی دائیں بائیں آ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اگرچہ بہت بولڈ تھی مگر 4 جوان لڑکوں کو بیک وقت اپنی طرف متوجہ پا کر نروس ہونے لگی۔ السلام علیکم، میں یہاں پڑوس میں رہتی ہوں، یہ آپ لوگوں کے لیے لائی تھی۔ اس نے ٹرے ان کی طرف بڑھایا جسے سعدین نے فوراً پکڑ لیا۔ اندر آئیے، دھوپ بہت تیز ہے، کچھ ٹھنڈا۔ اعتزاز نے آداب میزبانی دکھانے چاہے تو راہب نے اس کی زبردست چٹکی لی۔ کمینے گھر میں کوئی ٹھنڈا ونڈا نہیں ہے، وہ بظاہر سرگوشی میں بولا تھا مگر اس نے سن لیا۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں شکریہ، ویسے اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک ہمارے دروازے پر دستک دے سکتے ہیں، چلتی ہوں۔ وہ اپنا اعتماد بحال کر چکی تھی۔ اندر آتی کیسے؟ وہ چاروں تو دروازے ہی پر کھڑے تھے اور اس کا ایک پیر اندر اور دوسرا باہر تھا۔ تینوں ہی کی نظریں پرشوق تھیں مگر وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ارادہ اسے باہر ہی سے ٹرکانے کا تھا۔ وہ پلٹ گئی تو جنید نے دھڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ کتنے غیر مہذب ہو، مروتاً بھی تم نے اسے اندر آنے کو نہیں کہا۔ سعدین اسے گھرک رہا تھا۔ میں ایسے فضول کام نہیں کرتا، اس کا لہجہ اکھڑا تھا۔ راہب نے سعدین کو تنبیہی نظروں سے کچھ سمجھایا تو وہ چپ رہ گیا۔ گھر آ کر اس نے کان اسی طرف لگا دیے۔ کتنے اچھے پڑوسی ہیں ہمارے، اللہ ایسے پڑوسی ہر بھوکے لڑکے کو دے، یہ اعتزاز کی دعا تھی۔ ٹرے ادھر لاؤ، دیکھو پکا کیا ہے۔ راہب نے جھپٹ کر نیوز پیپر اٹھا لیا اور وہ اکٹھے چیخنے لگے۔ بریانی کھانے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ مسلسل مہربان پڑوسی کی بات کر رہے تھے۔ اس کی گفتگو چھچوری نہیں تھی، احترام و عزت ان کے لہجے سے آیا تھا کہ ان کی پرورش یقیناً کسی اچھی آغوش کی مرہون منت تھی۔ وہ تینوں بول رہے تھے جبکہ جہان بان جنید خاموش تھا۔ عائشہ کے والد سید احمد بینکر تھے، وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ گھر میں محبت پیار سکون نے اس کی شخصیت میں اعتماد کا رنگ گہرا کر دیا تھا۔ بابا اور امی کی محبت کی پھوار میں وہ پروان چڑھی تھی۔ دادا دادی کئی سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ وہ بی اے فارمیسی کی اسٹوڈنٹ تھی، چونکہ اکلوتی تھی سو کبھی کبھی اپنے اکیلے پن سے اکتا جاتی تھی۔
बाबा सुबह के गए शाम को लौटते थे और वो भी यूनिवर्सिटी से आकर अम्मी की हेल्प करने की कोशिश करती थी। ऐसे में पड़ोस का घर आबाद हुआ तो इसकी तन्हाई किसी हद तक खुशगवार गुजरने लगी। अगले रोज़ आयशा यूनिवर्सिटी से रूबा के साथ बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। रूबा इसकी कॉलेज और अब यूनिवर्सिटी फेलो थी, इसकी वाहिद दोस्त। सुबह तो बाबा इसे ड्रॉप कर जाते थे मगर वापसी इसकी रूबा के साथ ही होती थी। वो इसी के एरिया में दूसरे ब्लॉक में रहती थी। वो मुसलसल रूबा से नई पड़ोसी की बातें कर रही थी। तभी एनईडी यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरते हुए से वो चारों नजर आ गए, जो एक ही बाइक पर सवार होने की कोशिश कर रहे थे। रूबा, ये वही लड़के हैं, इसने जरा परे होकर सरगोशी की। यानी कि तुम्हारे नई पड़ोसी। रूबा का लहजा हैरान कुन था, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जिक्र तो कर रहे थे कल अपनी लड़ाई में कि एनईडी के स्टूडेंट है। दिलचस्प। रूबा को भी इनमें दिलचस्पी महसूस हुई, जो बीच सड़क को फरामोश करके गुफ्तगू शनीद कर रहे थे। राहिब कमीने, तुझे बाइक को आज ही हॉस्पिटल भेजना था, सादैन बुनाया हुआ था। यहाँ आते हुए दादाजी ने सिर्फ 2 बाइक ले जाने की परमिशन दी थी। कल राहिब एरिया का सर्वे करने लगा तो इसने बाइक ठोक दी थी। यकीनन किसी लड़की को देख रहा होगा, एतजाज ने कहा था, और बाइक बीमार होकर हॉस्पिटल को सुधार चुकी थी। नतीजतन वो तीनों जुनैर की बाइक पर सवार होने की सही कर रहे थे। आगे मामा पकड़ लेगा, डबल सवारी मना है, यूनिवर्सिटी से निकलते किसी लड़के ने कहा। जभी तो हम 4 सवारी कर रहे हैं, राहिब के जवाब पे चारों ने कहका लगाया था। दफतन जुनैर के लब भींच गए। इसकी नज़र जरा परे आयशा और रूबा पर पड़ गई थी। इसने यकीनन इसे पहचान लिया था। इसने आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ा लिया। जुनैर, स्टार्ट तो कर। ओके, रुक जाओ, मैं पहले बैठ तो जाऊं, आगे तो खिसकूं। सादैन ने राहिब की पुश्त पर धूल जमाते हुए बैठकर इसके शाने थाम लिए। जुनैर ने बाइक को किक लगाई और ये जा वो जा। बेचारा सादैन हक्का बक्का रह गया। वो जो खुद को बैठा हुआ तस्वर कर रहा था, बाइक इसके आगे से गुजर गई और वो दोनों पैर सड़क पर जमाए दोनों हाथ वाह किए जो इसने राहिब के शाने पर रखे थे। हैरान परेशान खड़ा का खड़ा रह गया और जब सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ तो इसने पोजीशन बदलकर बाइक के पीछे दौड़ लगा दी। ओए खबीसो, रुको, मुझे तो लेते जाओ, मैं छूट गया हूँ। आशा और रूबा का हंसते हंसते बुरा हाल था। माय गॉड, ये तो फुल ऑफ एंजॉयमेंट हाथ लगी है तेरे, रूबा ने हंसी काबू करते हुए कहा। बीच सड़क पे वो पागलों की तरह हंस रही थी। हैंडसम तो बिलाशुबा चारों हैं, मगर सामने वाला ज़रा ज़्यादा खूबरू है, रूबा कह रही थी, और आयशा की नज़रों में वो पारा सिर्फ आंखों वाला घूम गया। घर आई तो दीवार पर खट्टर पट्टर ने एहसास दिलाया कि वो लोग भी आ चुके हैं। अम्मी को सलाम करके वो ऊपर छत पर बने कमरे की तरफ बढ़ गई, जो इसके तसर्रुफ में था। अल्लाह जाने बेचारा सादैन कैसे आया। इसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। इसे शदीद भूख लगी थी। कपड़े चेंज करके नीचे जाने के बजाय इसके दिल में ख्याल आया कि ज़रा झांक कर तो देखे वो लोग क्या कर रहे हैं। अगरचे ये गैर इखलाकी हरकत थी, मगर आयशा की नीयत बुरी नहीं थी। ज़रा आगे जाकर वो खड़ी हो गई। हल्की हल्की गर्द की बिछी चादर में सहन इसके सामने था। आम के पेड़ के नीचे 4 कुर्सियां और छोटी सी गोल मेज़ पड़ी थी, जिस पर जेली ब्रेड और चाय के गंदे बर्तन पड़े थे। तीनों कमरों में मौजूद थे। इसने ज़रा सा रुख फेर कर देखा। किचन के अंदर राहिब फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रहा था, जबकि किचन से ज़रा परे नीम का पेड़ था। इसकी नज़रें बेसाख्ता चनक गईं। ब्लैक जीन्स, ब्लैक बनियान और ब्लैक ही टावल गले में डाले पेड़ की टाल पे शीशा टिकाया। जुनैर चेहरे पे शेविंग क्रीम लगा रहा था। वो कुछ इस स्टाइल से खड़ा था कि आयशा को इसका साइड पोज दिख रहा था, जबकि शीशा इस स्टाइल से रखा हुआ था कि शीशे से वो इसे बासानी देख सकती थी। राहिब, कम से कम ये सुबह के बर्तन तो उठा लो यहाँ से। हद हो गई, जिन बर्तनों को मक्खी चुनटी चक रही हो, अब हम इनमें खाएंगे। एतजाज को सदमा हुआ। फिलहाल तो लंच का बताओ क्या इंतज़ाम है। जुनैर ने शेविंग कट से शेविंग ब्रश निकाल कर पानी में डुबोया, फिर चेहरे पर फेरने लगा। यार, ऐसा कब तक चलेगा? हमें कुकिंग के बारे में सीरियस होना चाहिए। हाँ, मुझे पता है तेरे पास ख़वातीन का दस्तरख्वान है। कमरे से निकलते सादैन ने टुकड़ा लगाया तो एहतजाज इनसे घूरने लगा। बात तो वाकई सही है, ये रोज़ रोज़ के मुर्गन खाने खाकर हम बीमार हो जाएंगे। जिस तरह सारे काम बढ़ गए हैं, इसी तरह पकाने की भी बात तय कर लेते हैं। आज डिनर सादैन बनाएगा, सुबह ब्रेकफास्ट जी, लंच में और डिनर जुनैर बना लेगा। इसी तरह रोज़ चलेगा। राहिब ने कहा तो सब खामोश ही रहे कि बाहर के खाने खाकर वो भी उकता गए थे। फिलहाल अभी के लिए बताओ क्या लाऊं? सादैन गोया हुआ। चिकन सैंडविच, फिंगर चिप्स, कबाब, फ्राइड चिकन, मीठे में लौकी का हलवा और कलाकंद, और मेरे लिए जिंगर बर्गर। जुनैर ने भी फरमाइशी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मरो तुम लोग, मेरा जो जी चाहेगा वो लाऊंगा। बाइक बाहर निकालते हुए सादैन धाड़ा। ये शेव करने का कौन सा वक्त है? एतजाज ने नाकदराना निगाहों से इसके अमल को देखा। सुबह तो तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट हुस्ने का इंतजाम करने चला गया था, इसी बायस अभी कर रहा हूँ। राहिब गंदे बर्तन किचन में ले गया था और अब अंदर से शरब शरब की आवाज़ें आ रही थी। गालिबन इन्हें गुस्ल दिया जा रहा था। एतजाज अंदर कमरे में कपड़े चेंज करने चला गया था।
जुनैर ने शीशे को ज़रा सा ऊपर उठाया था ताकि ठोड़ी के नीचे रेज़र चला सके। दफ़तन इसके हाथ साकित रह गए। शीशे में ब्राउन सूट वाली हसीना को देखकर इसके लब भींच गए। इसने सरत से गर्दन मोड़ी थी और आयशा काफ़ी देर से इसे देख रही थी। इसके एकदम से पलटने पर गड़बड़ाकर पीछे हट गई। इसके सपाट नज़रों से इसे एक पल को खौफ भी महसूस हुआ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। दरवाज़ा खोलते ही शफीक से बाबा पे नज़र पड़ी तो आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वालेकुम अस्सलाम। आज आपको देर हो गई। एक दोस्त की अयादत को चला गया था। फ्रूट के शॉप पर बाबा ने इसे तमाए। फलों को सलीके से फ्रिज में रखकर चाय बनाने लगी। चाय और समोसे लेकर आई तो अम्मी बाबा और रोज़मर्रा की बातें कर रहे थे। मामूल की तरह वो भी इनकी बातों में हिस्सा लेने लगी। रोज़ बाबा के आने के बाद बाबा बैंक की, आयशा यूनिवर्सिटी और अम्मी इधर उधर की बातें शेयर करती थी, जिससे वो सब गायबाना तौर पर सारे किस्से से आगाह हो जाते थे। इनका वक्त भी अच्छा कट जाता था और इनके दरमियान मोहब्बत की चादर भी तनी रहती थी। बाबा के कितने बैंकर कुलीग थे जिन्हें आयशा ने नहीं देखा था, लेकिन इनकी बातें सुन सुनकर इसे लगता था कि वो इससे जहाँ कहीं नजर आएंगे वो इन्हें पहचान लेगी। इनके घर दुख सुख मुश्तरका थे और आज के दौर में जो लोग एक ही घर में होते हुए भी अजनबी लगते हैं, इसकी वजह यही है कि इन्होंने अपनी ज़ात के अंदर एक किला बनाकर खुद को इसमें मुक़ैद कर लिया है और बाज़ औक़ात इसी किले के बायस वो उलझनों का शिकार नजर आते हैं। इधर उधर की बातें करके बाबा जब नए पड़ोसी का जिक्र ले बैठे तो वो मज़ीद इनमाक से सुनने लगी कि आजकल इसकी दिलचस्पी का मरकज़ वही लोग थे। अभी आते हुए मुझे मिले थे चारों लड़के। इन्होंने आगे बढ़कर खुद ही सलाम किया कि अंकल आपको रोज़ देखते हैं। हाल अहवाल पूछने पर पता चला कि इनमें से 2 यावर के बेटे हैं। एहतिजाज और राहिब नाम बताया था। एक फसीह का बेटा है सादैन और तैमूर के बेटे का नाम जहानबान जुनैर है। काफ़ी दोस्ती थी मेरे तीनों भाइयों से और इनके लड़के भी माशाल्लाह बड़े सुलझे हुए तमीज़दार हैं। तमीज़दार और सुलझे हुए। बाबा की बात जारी थी कि अम्मी ने हैरत से इस्तिफसार किया। तोबा इतना ऊंचा बोलते हैं कि 10 घरों तक इनकी आवाज़ जाती होगी। इस उम्र में तो सारे ही लड़के खलंडरे होते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बुराई नहीं है। बाबा ने फ़ौरन इख्तिलाफ़ किया। बुरे तो असल में वो लड़के हैं जिन्होंने ऊट पटांग नशे के हाथों खुद को बर्बाद कर रखा है। पान, छालिया, गुटखा, सिगरेट, दीगर नशावर रिफ्रेशमेंट ने इनसे सोचने की सलाहियत छीन ली है कि वो खुद मौत को दावत दे रहे हैं। देख तो रही हो इसी के बायस गले, दांतों और मसूड़ों का कैंसर कैसे आम हो रहा है। अम्मी भी इस बात में सर हिलाने लगी। ये लड़के तो सिर्फ ऊंचा बोलते हैं, खुदा न ख्वास्ता कोई इखलाकी बुराई नहीं है इनमें। आप तो पूरे हिमायती हैं लड़कों के। अम्मी ने मुस्कुराते हुए छेड़ा। बाबा क्या आप भी ऐसे ही थे? आयशा के सवाल पर बाबा बेसाख्ता कहकर लगा बैठे। कुछ कुछ, वही तो हंसने के दिन थे। जब से तुम्हारी अम्मा आई हंसना बुला दिया इन्होंने। बाबा शोखी से अम्मी को देख रहे थे जो झूठी खफगी से इन्हें घूर रही थी। अहम बात तो रह ही गई, दोस्त के बेटे और पड़ोसी होने के नाते मैंने कल चारों को चाय पर इनवाइट कर लिया है। अच्छा किया, मैं भी जाने के बारे में सोच रही थी मगर लड़कों का सुनकर जा ही ना सकी। अम्मी ने तायद की। देखो तो कितनी खामोशी है, तुम नाहक बेचारों के पीछे पड़ी थी। ऐन इसी वक्त कोई चीज़ जोरदार आवाज़ के साथ गिरी थी। साथ ही मारो पीटो की आवाज़ के साथ चीखों पुकार का बाजार गर्म हो गया था। दीवार पार आयशा बेसाख्ता हंसती चली गई। बाबा ने अम्मी की तरफ देखा था और खुद भी मुस्कुरा दिए। दीवार के पार रोज़ सुबह वाली हटर बोंग मची हुई थी। वो लोग यूनिवर्सिटी से लेट हो रहे थे और एहतजाज उठ के नहीं दे रहा था। इसके ज़िम्मे ब्रेकफास्ट बनाना था मगर वो पड़ा सो रहा था। जब वो लोग इसे झंझोड़ कर तंग आ गए तो चीखने चिल्लाने के बजाय सादैन और राहिब ने इसकी टांगें और जुनैर ने इसके बाजू पकड़े और आराम से लाकर धूप भरे फर्श पर छोड़कर खुद तैयार होने चले गए। तपते फर्श ने जब इसकी पीठ चलाई तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठा और खुद को गर्म ज़मीन पर दराज देखकर इसकी सारी नींद हवा हो गई। पीठ अलग जल गई थी। बेचारा बनियान तक के तकल्लुफ़ से आज़ाद था। इसने खूब वावेला मचाया मगर फरियादी की सुनवाई हुई नहीं। उल्टा इसे किचन में धकेल दिया गया था और जब इसने बॉयल अंडे और ऑमलेट रखे तो जुनैर ने दिल थाम कर पूछा था, जी ऑमलेट कौन सी नस्ल की मुर्गी के अंडे का है? हर रंग व नस्ल से परे है। एहतिजाज ने मिठाई के सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। अंडे पे 2 हरी मिर्चें लेटी हुई हैं और प्याज चहलकदमी कर रही है। मैं नहीं खाऊंगा ऑमलेट के नाम पे ये मलगूबा, इसने साफ कह दिया। तुम मिर्चें और प्याज बारीक नहीं काट सकते थे। राहिब को भी अंडों का गम लाहक था। बेचारी मुर्गी अगर देख ले कि इसके अंडों के साथ जी ने कितना भयानक इंतकाम लिया है तो शायद अंडे देने से भी माजरत कर ले। सादैन ने जर्दी बहते बॉयल अंडे को परे किया। इनकी बातों से कत्ते नज़र एहतिजाज ब्रेड पे जेली लगाकर ठोंस ठोंस कर खा रहा था क्योंकि अपने तजुर्बे इस पर खुद भारी लग रहे थे। नाचार इन सबको भी खाना पड़ा। आंखों में सजा के ख्वाब तेरे में झूमती रहती हूँ, तेरा नाम हथेली पे लिखकर इसे चूमती रहती हूँ। आयशा ने आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी की थी। इसका इरादा चाय के साथ रिफ्रेशमेंट में सारी चीज़ें खुद बनाने का था, तभी सुबह सुबह उठ गई थी। ब्रेकफास्ट बनाकर बाबा अम्मी को दिया। बाबा बैंक सुधारे तो इसने सफाई सुथराई की मुहिम शुरू की। अम्मी की हेल्प करना चाहिए तो इन्हें ऊपर अपने कमरे में आराम का मशवरा देकर भेज दिया।
ریڈیو آن تھا، وہ صوفوں کی ڈسٹنگ کر رہی تھی، تبھی اس سانگ نے ایک پل کو اس کے چلتے ہاتھ ساکت کر دیے۔ تیرا پیار میرے دل پہ جس دن سے چھایا ہے، تجھے میں نے اپنے ساتھ ہمیشہ پایا ہے۔ تیرا دھوکا ہو مجھے دھڑکن کی آوازوں پر، تیرا سایہ دیکھوں دیواروں دروازوں پر۔ یہ سب کچھ جھوٹ نہیں ہے، میں سچ کہتی ہوں۔ لفظوں کی کھٹی میٹھی آنچ نے اس کے دل کو چھوا تھا۔ اس گھڑی عائشہ جیسے خود پر منکشف ہو رہی تھی۔ آگہی اور شعور نے اس کے ذہن پہ ہولے ہولے دستک دینا شروع کر دیا تھا۔ فہم و ادراک کے خوشنما پردوں سے جھانک کر چھپ کے مسکرا رہے تھے۔ دیوانے دل پہ ایک شبیہ نقش ہو گئی تھی۔ ذہن کے دریچوں سے بار بار ایک عکس جھلک دکھا رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی تو کیا میں؟ اس سے آگے وہ خود جھجک گئی تھی۔ اسے خبر تھی کہ اس کی آواز سن کر بے خود ہو جاتی ہے۔ جب کبھی اس کی آواز صحن میں گونجتی تو وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے گلاسز سے نیچے جھانک کر اسے دیر تک دیکھتی تھی، اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ کالے شیشوں کے پار سے کوئی اس کی ایک ایک ادا کو جذب کر رہا ہے۔ اور اس گھڑی ان لفظوں نے جیسے اسے خود پر عیاں کر دیا تھا، کیا ایسی ہوتی ہے محبت؟ ہلچل مچی رہتی ہے میرے ارمانوں میں، تنکے کی طرح میں اٹھتی ہوں طوفانوں میں۔ تیری چاہتوں نے بخشے جو ہیں جذبات مجھے، سونے نہیں دیتے وہ ساری رات مجھے۔ میں پل پل ان جذبات کی رو میں بہتی ہوں۔ اس کی نظریں بار بار گھڑی کی طرف اٹھ رہی تھی۔ دیوار پار کی خاموشی سے بے کل کر رہی تھی۔ کب آئے گا وہ؟ کب وہ اس کی آواز سے سماعت کو بھگو پائے گی؟ روز وہ خود جب گھر آتی تھی تو اسے لگتا تھا وقت تیزی سے گزر گیا، اور آج جب وہ انتظار کے کرب سے گزر رہی تھی تو اسے لگ رہا تھا سوئیاں اپنی جگہ ساکت ہیں، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ اس کے دل کی بے چینی تھی جو ایک ایک پل اسے صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ سوئیاں اپنی رفتار سے گردش کر رہی تھی۔ گردش میں تو اس کے جذبات تھے، ان جذبات میں مچلتی خواہش تھی جس نے اسے بے قرار کر رکھا تھا، اور وہ خود سے استفسار کر رہی تھی۔ عائشہ کو یقین تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کے دل کے دروازے کو عبور کر سکے، مگر جہان بان جنید نے اس کی سوچ کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ اس کے وجود نے اسے بتا دیا تھا کہ کسی خاص بندے کا احساس بہت طاقتور ہوتا ہے۔ دیوار کے اس پار شور و غل کا بازار گرم ہوا تو اسے یہ شعور آج کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک شور محبت نے برپا کر رکھا تھا۔ اس نے ساری چیزیں تیار کر لی تھی، بس فرائی کرنے والی چیزیں فرائی کرنے کو پڑی تھی۔ بابا آ گئے تو اس نے وہ کام بھی کر ڈالا۔ جنید تم بیٹھے ہو اب تک، اٹھ جاؤ۔ راہب کی آواز آئی تو اس کا دل سماعت بن کر دھڑک اٹھا۔ وہ یقیناً ان کے ہاں آنے کی بات کر رہے تھے۔ میرا کوئی موڈ نہیں ہے جانے کا، تم تینوں چلے جاؤ۔ لاپرواہ جواب تھا۔ عائشہ کباب کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی، پیاز اس کے ہاتھ سے پھسل کر دور جا گری اور تیز چھری ہتھیلی کو جا لگی۔ سی کے ساتھ اس نے چھری نیچے رکھ کر ہتھیلی کو دبایا۔ انہوں نے ہم چاروں کو بلایا ہے، برا لگے گا سید انکل کو، کتنے پیار سے انوائٹ کیا ہے انہوں نے۔ اصولاً تو ہمیں خود ان کی طرف جانا چاہیے تھا، بڑے ہیں وہ ہمارے۔ پرسوں تائی امی نے فون کیا تو اصرار کیا تھا کہ ہم ان کی فیملی سے مل جل کر رہیں۔ سعدین نے زہرہ کا نام لیا۔ جنید دنیا میں ہر رنگ و نسل کے لوگ ہیں، سب کی دو آنکھیں ایک ناک اور منہ ہے، مگر فطرتاً سب ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ کسی کی پرچھائی ہر چہرے پہ تلاش کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ یہ اعتزاز کی آواز تھی، انداز ناصحانہ تھا۔ عائشہ کو حیرانی ہونے لگی، یہ کس کوڈ ورڈز میں بات کر رہے تھے وہ لوگ؟ اتنی سنجیدہ گفتگو تو اس نے ان کی کبھی نہیں سنی تھی۔ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں سب جنید کو؟ مگر چاہنے کے باوجود بھی اسے ان کی گفتگو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سب کافی دیر تک اس کی خوشامد کرتے رہے تھے۔ وہ کیوں نہیں آنا چاہتا تھا ہمارے ہاں؟ عائشہ کو یہ سوال بے کل کر رہا تھا۔ میں انکار نہیں سنوں گا جنید۔ سعدین تم اس کا سوٹ بھی پریس کر دو، راہب نے خاصی سنجیدگی سے کہا۔ تم زبردستی کرو گے میرے ساتھ؟ اسے غصہ آ گیا۔ ہاں کروں گا، اس لیے نہیں کہ میں تم سے 1 سال بڑا ہوں، بلکہ اس لیے کہ تم مجھے عزیز ہو۔ اس سے پہلے کہ تمہارے اندر موجود زہر تمہاری رگوں کو نیلا کر دے، نارمل انسان کی طرح جینا سیکھو۔ راہب ہنوز سنجیدہ لب و لہجے میں گفتگو کر رہا تھا، اس کے لب بھیج گئے۔ مان جاؤ یار، سعدین نے اس کا شانہ ہلکے سے پریس کیا تو لمبی سانس بھر کے وہ ٹھیک ہے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ 1 گھنٹے بعد ان کے دروازے پر ڈور بیل بجی تھی۔ عائشہ کچن میں رہی، بابا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم انکل، کورس میں سلام کیا گیا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ آؤ۔ چاروں ہی لائن سے اندر داخل ہوئے۔ سب سے آخر میں جنید تھا، جو مارے باندھے آیا تھا اور جیسے موقع ملتے ہی بھاگ جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ چاروں نے بابا سے مصافحہ کیا۔ امی نے مسکرا کر گرمجوشی سے انہیں خوش آمدید کہا۔ اس وقت وہ لوگ جس قدر سنجیدہ اور مطمئن نظر آ رہے تھے، اس پہ امی کی خوشی ہو رہی تھی، ورنہ ان کی باتیں سن سن کر تو وہ چاروں انہیں شیطان ہی لگتے تھے، مگر ان کے چہرے سے ہویدہ شرافت و پاکیزگی نے انہیں پل بھر میں بابا کا ہمنوا کر دیا۔ امی نے آگے بڑھ کر باری باری سب کے سروں پہ ہاتھ پھیرا تھا، اور اس وقت عائشہ کو جھٹکا لگا جب جنید دانستہ طور پر امی کی سائڈ سے نکل گیا۔ امی نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا، انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ آگے سے نکل گیا ہے، مگر عائشہ کی نگاہیں جہان بان جنید پر ہی ٹکی تھی۔ وہ حیران رہ گئی، ایسا کیوں؟ تھوڑی ہی دیر بعد ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔
وہ ساری چیزوں پہ تنقیدی نظر ڈال رہی تھی، مگر اس کا ذہن جنیر میں اٹکا ہوا تھا۔ اسے اب محسوس ہو رہا تھا اس کی نظر جب بھی اس پہ پڑی تھی، اس کی نظریں سپاٹ ہو جاتی تھی اور ان سپاٹ نظروں کے اس پار کوئی طوفان جھانک رہا ہوتا تھا، درد کا طوفان، غصے کا طوفان، نفرت و عداوت کا طوفان۔ ایسا کیوں تھا؟ عائشہ میز لگا لو گی یا میں ہیلپ کروں؟ امی نے آ کر اسے سوچوں کے گھور دھندے سے نکالا۔ نہیں، میں کر لوں گی۔ امی مطمئن چلی گئی تھی۔ وہ چیزیں میز پر لگانے لگی۔ کیک تو فریج سے لے آؤ جو تم نے صبح ہی سے بنا کر رکھا ہوا ہے۔ امی نے میز کا تنقیدی نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے کہا تو وہ فریج کی طرف بڑھ گئی۔ فروٹ کیک لے کر واپس آئی تو وہ سب میز کے گرد تھے۔ 8 چیئرز کی ڈائننگ میز انواع و اقسام کی چیزوں سے بھری پڑی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ہولے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہیے، سعدین نے بڑی متانت سے کہا۔ اس کے لب بے ساختہ مسکرا دیے۔ تم بھی بیٹھ جاؤ بیٹا۔ بابا کے کہنے پر وہ بھی ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ بھئی یہ میری اکلوتی بیٹی ہے عائشہ، اور عائشہ یہ راہب ہے، یہ اعتزاز، یہ سعدین اور یہ جہان بان جنیر ہے۔ تینوں نے اپنے اپنے اسٹائل سے اسے وش کیا تھا۔ یہ تمام چیزیں میری بیٹی نے یونیورسٹی سے چھٹی کر کے بنائی ہیں۔ کھا کر بتاؤ کیسی بنی ہیں؟ بابا با اخلاق میزبان کی طرح انہیں ایک ایک ڈش پیش کر رہے تھے۔ یہ کوکنگ بلا شبہ بہت اچھی کرتی ہے۔ ہم نے آپ کے ہاتھ کی بریانی کھائی ہے اور ایک عرصے بعد یہ اتنی مزیدار چیزیں کھا کر لگ رہا ہے ہم بھی زندوں میں ہیں، ورنہ آپ کے ہاتھ کے کھانے کھا کر ہمارا خودکشی کا پلان بننے لگا تھا۔ سعدین کی گفتگو بڑی دلچسپ تھی۔ بابا خوب محظوظ ہو رہے تھے۔ تینوں کھانے اور بولنے کا دونوں کام احسن طریقے سے کر رہے تھے، جبکہ وہ برائے نام چیز پلیٹ میں ڈالے، آنکھیں جھکائے، منہ میں گنگنیاں ڈالے بیٹھا تھا۔ چائے سے فارغ ہو کر ایک بار پھر وہ سب ڈرائنگ روم میں چلے آئے۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ بابا نے کشن گود میں رکھتے ہوئے سوال کیا۔ عائشہ خالی پڑے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ پڑھ رہے ہیں۔ این میں میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری کے حصول میں کوشاں ہیں ہم چاروں، جواب اعتزاز نے دیا تھا۔ آپ کیا کر رہی ہیں عائشہ؟ کئی بار آپ کو کراچی یونیورسٹی سائٹ پہ دیکھا ہے، یہ راہب تھا۔ بی فارمیسی کر رہی ہوں وہاں سے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ ویری گڈ، اچھا فیلڈ سلیکٹ کیا ہے آپ نے۔ پرسنل انٹرسٹ تھا یا کسی نے فورس کیا؟ سعدین بھی متاثر نظر آ رہا تھا۔ میرا پرسنل انٹرسٹ تھا۔ امی بابا نے مجھے فری ہینڈ دے رکھا ہے ہر معاملے میں، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کا اعتماد مجروح نہ کروں۔ وہ بڑی سہولت سے گفتگو کر رہی تھی۔ اس کے جواب پر جہان بان جنید نے شاید پہلی بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا جب سے آیا تھا۔ وائٹ اور پرپل کے خوبصورت پرنٹڈ شرٹ، وائٹ ٹراؤزر میں شرٹ سے ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، پاؤں پر پاؤں چڑھائے وہ بڑے اعتماد سے گفتگو میں حصہ لے رہی تھی۔ جنید، لگتا ہے بہت کم بولتے ہو، امی نے یوں ہی اس کی خاموشی پہ کہا تھا۔ وہ چپ رہا تو امی کے ساتھ اس نے بھی سبکی محسوس کی۔ جی بہت کم بولتا ہے، راہب نے غالباً دانت پیس کر جواب دیا تھا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ کافی اچھی گپ شپ چل رہی تھی جب وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عائشہ نے تینوں کے چہرے خط سے سرخ پڑے دیکھے تھے۔ بابا نے ڈنر پر اصرار بھی کیا مگر وہ سہولت سے معذرت کر گئے۔ امی نے حسب عادت رخصت کرتے وقت ایک بار پھر ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرا تھا اور ایک بار پھر وہ آگے سے نکل گیا تھا۔ اب کی امی نے اس کی حرکت کو محسوس کر لیا تھا مگر انہوں نے محسوس ہونے نہیں دیا۔ عائشہ نے ایک بات اور محسوس کی، وہ امی اور اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ امی بابا انہی کے متعلق باتیں کر رہے تھے اور وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر بیٹھ گئی تاکہ ان کی گفتگو سن سکے۔ کہاں ہے جنیر؟ سب سے پہلی راہب کی غصیلی آواز سنائی دی۔ بائک لے کر باہر نکل گیا ہے، اعتزاز نے صحن میں پڑی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بتایا۔ عائشہ نے کمرے کو مکمل تاریکی میں ڈبو رکھا تھا تاکہ انہیں شک نہ پڑ جائے کہ وہ ان کی گفتگو سننے بیٹھی ہے۔ جنیر کے عجیب و غریب رویے نے اسے مزید دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ کس قدر بد تہذیبی کا ثبوت دیا آج اس نے۔ آنٹی کتنی محبت سے ملی مگر اس نے ہمیں جی بھر کے شرمندہ کیا، راہب غضبناک لہجے میں بول رہا تھا، اس بات سے قطع نظر کہ وہ ان کی باتیں بغور سن رہی تھی۔ امی بابا ٹی وی کھولے بیٹھے تھے۔ اس نے شکر ادا کیا ورنہ ان کے کانوں تک بھی ساری باتیں پہنچ جاتی۔ صحن میں بیٹھے تینوں ہی اس کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ بیٹھے بیٹھے تھکنے لگی تھی تو وہ اٹھنے ہی والی تھی جب بائک کی آواز پر سعدین نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ بائک اندر لا رہا تھا۔ بلو جینز وائٹ شرٹ میں خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ صحن میں لگی اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں عائشہ کو سارا منظر بآسانی دکھائی دے رہا تھا۔ بائک کھڑی کر کے وہ ان تک آ گیا۔ کہاں گئے تھے؟ اعتزاز نے راہب کی طرف ڈرتے ڈرتے دیکھا۔ نظروں ہی نظروں میں اس سے کوئی التجا بھی کی مگر راہب کے تیور آج کسی التجا کو خاطر میں نہ لانے والے لگ رہے تھے، یوں ہی آوارہ گردی کرنے۔ وہ بھی وہیں براجمان ہو گیا۔ عائشہ کو اب صرف اس کے سر کے براؤن بال نظر آ رہے تھے پر آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ کتنی جہالت کا ثبوت دیا آج تم نے۔ تمہیں احساس ہے آنٹی کو کیسا فیل ہوا ہوگا تمہاری حرکت پہ؟ انہوں نے ہمیں پیار سے بلایا تھا، اپنائیت کا ثبوت دینے کے خیال سے، نہ کہ انہیں اپنی بے عزتی مقصود تھی۔ راہب کو کم کم ہی غصہ آتا تھا مگر بڑا غضب کا ہوتا ہے اس کا غصہ۔ میں تو پہلے ہی انکاری تھا، جانا نہیں چاہتا تھا، تم نے ہی فورس کیا تھا۔ مد مقابل بھی 100 ڈیٹوں کا ڈیٹ جنیر تھا۔
جو کسی کو کم ہی خاطر میں لاتا تھا۔ کجا کے معمولی سا غصہ۔ ہاں میں تمہیں فورس کر کے لے گیا تھا مگر میں نے تمہیں ان کی بےعزتی کا لائسنس نہیں دیا تھا۔ راہب تب ہی تو گیا اس کے جواب پر۔ راہب فارگیٹ دس ٹاپک سعدین دبے دبے لہجے میں بولا۔ وائی فارگیٹ دس ٹاپک؟ یہ کیوں نہیں سدھرتا؟ کیوں اپنے اندر کے زہر کو نہیں نکال پھینکتا؟ کیوں نہیں خود پہ رحم کرتا؟ کیوں عورت کو بہن بیٹی نہیں ناگن سمجھتا ہے؟ ناگن ہی تو ہے عورت، جو خوشیوں اور مانو خواہشوں کو ڈس لیتی ہے۔ ناقابل برداشت ہے میرے لیے عورت کی موجودگی۔ جی چاہتا ہے دنیا کی ساری عورتوں کو گولی مار دوں، جہنم واصل کر دوں ساری عورتوں کو۔ میں دنیا کی تمام عورتوں سے نفرت کرتا ہوں۔ گلاس پٹک کر وہ ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا اور دھماکے سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ تینوں متفکر انداز میں بند دروازے کو دیکھتے رہے۔ عائشہ کی ٹانگیں بیٹھے بیٹھے لرزنے لگیں۔ اس کے لہجے کی صفاکی، بے رحمی، نفرت میں شرابور الفاظ اس کی سماعت میں گونجے تو وہ بیڈ پہ گر گئی۔ اتنی نفرت، اتنی ناپسندیدگی، اتنی ناگواری، اتنی کراہیت، مگر کیوں؟ سارا کمرہ پل بھر میں تلپٹ ہو چکا تھا، ہر شے بکھر گئی تھی، گلدانوں کے پھول مسل گئے تھے، ماحول میں ایک عجیب سی اداسی حلول کر گئی تھی، اور یہ اداسی اپنے اندر طوفان چھپائے بیٹھی تھی۔ طوفان گزر گیا تھا جو ہر چیز تہس نہس کر کے وہ دونوں ہاتھوں سے کنپٹی کو دبائے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ مجھے برین ہیمج کیوں نہیں ہو جاتا؟ میری شریان پھٹ کیوں نہیں جاتی؟ میرا دل بند کیوں نہیں ہو جاتا؟ وہ اذیت کے پل سے گزر رہا تھا۔ کافی دیر تک تینوں نے دروازے پر دستک دی تھی، اور جب اس نے ہمیشہ کی طرح دروازہ نہیں کھولا تو وہ لوگ تھک کر اپنے اپنے کمروں کو چلے گئے، جانتے تھے کہ یہ دروازہ اب صبح ہی کھلے گا۔ وہی جنید جو سارا دن قہقہے لگاتا تھا اب وہی درد سے تڑپ رہا تھا۔ اندر پنپتے ناسور پہ ایک بار پھر چوٹ لگی تھی۔ رخساروں پہ بہنے کے بجائے اس کے آنسو اندر گر رہے تھے، اور ہر گرتا قطرہ اس کی آنکھوں کو سرخ کرتا جا رہا تھا۔ دادا جی کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑے یاور، پھر دونوں بیٹیاں سدرا اور فریدہ، پھر فصیح، اور سب سے چھوٹے تیمور رضا تھے۔ دونوں بیٹیاں کم عمری ہی میں بیاہ کر سسرال چلی گئی تھی۔ سدرا چچا کے گھر تو فریدہ تایا کے گھر رخصت ہوئی تھی۔ یاور اور فصیح کا مزاج دادا جی پر گیا تھا۔ انہیں کھیتی باڑی میراث میں ملی تھی۔ یاور اور فصیح نے مڈل تک تعلیم حاصل کی تھی اور دادا جی کا ہاتھ بٹانے لگے۔ انہیں اپنے سارے ہی بچوں سے پیار تھا، مگر ان کے جان چھوٹے تیمور رضا میں قید تھی۔ تیمور کی پیدائش پہ دادی جان کی زندگی ہی تھی جو وہ بچ گئی تھی، ورنہ ان کی زندگی کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ بفضل خدا دادی اور تیمور رضا خیریت سے رہے۔ پھر مزید بچہ ان کی آغوش میں نہیں آیا تو تیمور انہیں اور زیادہ عزیز ہو گئے۔ سب کو ہی ان سے بے پناہ محبت تھی، اور اسی محبت سے انہوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ ضد، سرکشی، جذباتی پن ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا تھا ہر ریت رواج کو توڑتے آئے تھے۔ دونوں بیٹوں کی طرح جب تیمور نے بھی مڈل پاس کر لیا تو دادا جی کی خواہش تھی کہ وہ بھی بھائیوں کا ہاتھ بٹائے، مگر اس نے انکار کر دیا، اور ساتھ ہی فرمائش بھی کر دی کہ انہیں شہر جا کر پڑھنا ہے۔ عزیز بیٹے کی بات دادا جی نے مان لی اور انہیں شہر میں داخل کر دیا گیا۔ میٹرک کے بعد مزید تعلیم کا سن کر دادا جی نے سمجھایا، مگر ان کی ایک نہ چلی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دینے پر مجبور ہو گئے۔ بیٹے کی جدائی دونوں ہی پہ بھاری تھی، مگر انہیں یقین تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ لوٹ کر انہی تک آئیں گے۔ مگر تیمور کتنے ہٹ دھرم ہو گئے تھے اس کا اندازہ دادا جی کو اس وقت ہوا جب ایف ایس سی شاندار نمبروں سے پاس کر کے تیمور نے آرمی میں جانے کی خواہش ظاہر کی۔ دادا جی کے پرکھوں میں سے آج تک کوئی کھیتی باڑی سے نہیں ہٹا تھا، اور تیمور پہلے شخص تھے جنہوں نے اس روایت کو توڑنے کی ٹھان لی تھی۔ دادی جی نے لاکھ آنسو بہائے، بہنوں نے منت کی، مگر ان کی ہٹ دھرمی اپنی جگہ مسلم تھی۔ آرمی ان کا خواب جنون تھا جس سے وہ کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتے تھے، مگر اس بار دادا جی بھی اڑ گئے۔ نتیجتاً تیمور نے اپنی منوانے کے لیے خودکشی کی بھی کوشش کی، اور یہی سب ہار گئے۔ تیمور لیفٹیننٹ بن کر آئے تو اسی سال یاور اور فصیح کی شادی ہو گئی۔ زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی، اور جب کبھی چھٹیوں پر آتے دادی جی بہنیں ان کی شادی کی بات لے کر بیٹھ جاتی، مگر انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ غیر خاندان میں اور اپنی پسند سے شادی کریں گے۔ سب کو مانتے ہی بنی کہ اختلاف کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ گاؤں کی زمین رفتہ رفتہ سیم و تھور کا شکار ہونے لگی تو دادا جی کا دل کھیتی باڑی سے اٹھ گیا۔ انہوں نے بیٹوں کے فورس کرنے پر ساری زمین بیچ دی، اور یاور فصیح نے لیدر کا بزنس شروع کر دیا۔ قسمت مہربان تھی جو ان کا بزنس چل نکلا۔ پھر سب گاؤں چھوڑ کر کراچی شفٹ ہو گئے۔ تیمور رضا ان دنوں نئے نئے کیپٹن کے رینک پر فائز ہوئے تھے جب دشمن نے دھوکے سے ان کی چوکیوں پر حملہ کر دیا۔ ان کے ساتھیوں اور انہوں نے بڑی جوان مردی سے ان کے حملے کا سر کچل کر دشمن کو نقصان پہنچایا تھا۔ دوران اٹیک تیمور رضا گھائل ہو گئے تھے۔ وہ سی ایم ایچ بازو کی ڈریسنگ کروانے آئے تھے۔ ان کا اتفاق کم ہی ہوتا تھا سی ایم ایچ ٹکر لگانے کا۔ رات کے پچھلے پہر جب سحر انگڑائی لے رہی تھی اس وقت ڈاکٹر زبور ہی موجود تھی اور راؤنڈ پہ نکلی ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر سے بیٹھے تھے، مگر ڈاکٹر زبور کی آمد کا دور دور تک کوئی نشان
نہیں تھا، مارے جلاہٹ کے ان کا برا حال تھا۔ مسیحا کی مسیحائی تک یہ بہتا خون کہیں میری جان ہی نہ لے لے۔ لیجئے جناب، آپ کی مسیحا حاضر ہے۔ ان کی پشت ڈاکٹر زبور اندر داخل ہوئیں۔ تیمور رضا کی بڑبڑاہٹ پہ بے ساختہ ٹکڑا لگایا۔ تیمور رضا بے ساختہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یونیفارم میں وائٹ اوور آل پہنے نہایت حسین و جمیل ڈاکٹر زبور مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ زیادہ ٹوٹ پھوٹ تو نہیں ہوئی کیپٹن؟ بڑے ہی اعتماد سے وہ گفتگو کر رہی تھی، مگر انہوں نے آستین اوپر کرنے کا اشارہ کیا۔ تیمور ڈریسنگ کرا کے نکلے تو ڈاکٹر زبور کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ خود تیمور رضا کی پرسنالٹی غضب کی تھی، مگر جب انہوں نے زبور کو پروپوز کیا تو انہوں نے دوسرے ہی سیکنڈ میں انکار کر دیا، مگر تیمور پیچھے نہ ہٹے۔ زبور نے انہیں اس حرکت سے باز رکھنے کی مقدور بھر کوشش کی، مگر وہ نہیں جانتی تھی تیمور رضا اور سرکشی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ زبور کے انکار کو خاطر میں نہ لا کر انہوں نے دادا جی اور دادی جی کو ان کے گھر بھیج دیا۔ زبور کے گھر والوں نے ہاں کر دی۔ زبور کو اپنے ماں باپ کی بات ماننی ہی پڑی، اور یوں تیمور رضا نے زبور کے تمام جملے حقوق اپنے نام لکھوا لیے۔ چھٹیوں کے بعد دونوں نے ڈیوٹی جوائن کر لی۔ دادا جی دادی جی کے ساتھ زبور نے کم ہی وقت گزارا تھا۔ چھٹیوں میں وہ تیمور کے ساتھ ان سے ملنے آئی تھی۔ دادی جی کو زبور بہت پسند تھی۔ ان میں شہری لڑکیوں جیسا نخرہ نہیں تھا، نہ ہی وہ ڈاکٹر نظر آتی تھی۔ ان کا انداز الرٹ دوشیزہ سے کم ہرگز نہیں تھا۔ سال بھر بعد ان کے ہاں جہان بان جنیر کی پیدائش ہوئی تھی۔ گھر میں دیے جلائے گئے۔ دادی جی نے غریبوں کو کھانا کپڑا تقسیم کیا۔ فضا رنگوں سے نہا گئی تھی۔ تیمور کی طرح جہان بان جنیر بھی سب کی آنکھ کا تارا تھا۔ جب جنیر 2 سال کا ہوا تو تیمور نے زبور کو طلاق دے دی۔ جس نے بھی سنا ہکا بکا رہ گیا۔ سب کے استفسار پر تیمور نے بتایا تھا زبور کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا۔ اس کا کزن سرور آرمی میں لیفٹیننٹ ہے، جس سے زبور کی شادی سے پہلے تعلقات تھے، مگر وہ شادی بنا رہتے رہے کہ زبور ان کی پسند تھی۔ لیکن جب انہوں نے زبور کو سرور کے ساتھ اپنے ہی گھر میں قابل اعتراض حلیے میں دیکھا تو اسی وقت طلاق دے دی۔ دادی جی کو چپ لگ گئی تھی۔ انہوں نے زبور کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ ان کا دل کسی صورت گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ زبور کو ایسے آئینے میں دیکھیں جس کی تصویر کشی تیمور کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے بیٹے کو دیکھا تھا، اس بیٹے کو جسے سب سے زیادہ جانتی تھی، بھلے وہ ان سے دور رہتے تھے، مگر وہ ان کی رگ رگ سے واقف تھیں۔ بات وہ نہیں تھی جو تیمور نے بتائی، بلکہ شاید کچھ اور تھی، لیکن کیا؟ دادی جی نے نظریں پھیر لی۔ پھر سب نے بہت سمجھایا، مگر تیمور کو شادی پر راضی نہ کر سکے۔ جہان بان جنیر دادی جی تائی چچی کے زیر سایہ پروان چڑھا تھا۔ گھر میں سب ٹھیک تھے، مگر دونوں پھوپھو اسے ایسی نظروں سے دیکھتی تھی جیسے وہ غلاظت کا ڈھیر ہو۔ ہوش سنبھالنے پر پھوپھیوں نے واجگاف الفاظ میں اس کی ماں کے کرتوت اسے گوشگزار کر دیے تھے۔ ہر دم اس کی ماں کی کردار کشی کرتی تھیں۔ جب وہ ذرا اور بڑا ہوا تو تیمور کے آگے تن کر پوچھنے لگا، ڈیڈ، کیا میری پیدائش پر بھی میری ماں نے اپنی حرکتوں سے توبہ نہیں کی؟ اس نے بیوی نہ سہی، ماں بن کر بھی وفا کی کوشش نہیں کی؟ اس کا لہجہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ضبط غصے کی آخری حد تک پہنچ چکا ہے، اور تیمور کے الفاظ سے وہ ماں کو بلندی یا پستی پر لا کھڑا کرے گا۔ نہیں بیٹا، میں نے اپنی سی پوری کوشش کی تھی کہ وہ تمہاری خاطر سدھر جائے، مگر وہ نہ مانی۔ میں نے تمہارا واسطہ دیا، مگر تم اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ تم میری خواہش پر اس دنیا میں آئے ہو۔ میں نے پھر بھی نبھانے کی کوشش کی تھی تاکہ تم پر ماں کی دوری کا اثر نہ پڑے۔ طلاق اس کی آرزو بن گئی تھی سو میں نے دے دی۔ میں نے اسے آفر بھی کیا کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے، کیونکہ تم بہت چھوٹے تھے۔ وہ ماں ہے، مگر وہ تمہیں میری گود میں پھینک کر یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ میرا تم سے اور تمہارے بچے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں عمر بھر تم دونوں کی صورت نہیں دیکھنا چاہتی۔ تیمور کہہ رہے تھے اور جہان بان جنیر کی کنپٹیوں میں غم و غصہ ٹھوکریں مار رہا تھا۔ جسم میں خون کے بجائے زہر دوڑنے لگا تھا۔ ماں جو بڑا اعلیٰ وارفہ رشتہ ہے، وہ اس کے لیے گالی بن گیا تھا۔ ایک پاکیزہ رشتہ اس کے دل کا گاؤ بن گیا تھا جو ہر پل رستا رہتا تھا۔ اس گاؤ کی تکلیف، اس سے اٹھتی ٹیسیں اسے خون کے آنسو رلاتی تھی۔ پھوپھیوں کے سلوک نے اسے ان سے بھی پرکشتہ کر دیا، اور جب وہ بچوں کو اپنی ماؤں سے لپٹے دیکھتا تو اس کا دل اس خیال سے ڈوب مرنے کو چاہتا کہ اس کی ماں کسی اور کی تنہائی دور کر رہی ہوگی۔ ماں کا رشتہ اس کے لیے ناسور بن گیا تھا۔ اسے بے انتہا نفرت تھی اپنی ماں سے، جس نے وفا و محبت کی دھجیاں بکھیر دی تھی، جس نے ایک غیر شخص کے لیے شوہر اور بچے کو چھوڑ دیا تھا۔ نئی نسل جوان ہوئی تو بہت سے نئے اصول بنے، جن میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے تعلیم کو تیمور رضا نے ضروری بنا دیا۔ گاؤں میں دادی جی کے میکے کی شادی تھی، سبھی انوائٹ تھے۔ جہان بان جنیر، اعتزاز راہب اور سعدین ان دنوں نئے نئے کالج میں داخل ہوئے تھے اور سب کے ساتھ شادی میں شریک ہو گئے۔ کلثوم دادی کی دور کی نواسی لگتی تھی۔ اس نے جہاں جہان بان جنیر کو دیکھا تو دل ہار بیٹھی تھی۔ تو وہ ان پڑھ اور گنوار، لیکن بلا کی بے باک۔ مہندی کے دن اس نے جنیر کے سامنے جا کر فراٹے سے اظہار محبت کر دیا۔ وہ تو ایک پل کو چپ کا چپ رہ گیا، پھر اسے غضب کا غصہ آیا تھا۔ اس نے کلثوم کو جھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ کلثوم سے اپنی بے عزتی برداشت نہ ہوئی۔ اگلے ہی پل اس نے چیخ چیخ کر سب کو بلا لیا اور سب کے جمع ہو جانے پر رو رو کر کہا کہ جنیر نے اس سے زیادتی کی کوشش کی ہے۔ دادی جی سمیت
سب ہی جانتے تھے کہ جنید عورتوں سے کس طرح بھٹکتا ہے، سب اس کی پارسائی پر بول رہے تھے اور وہ ساکت رہ گیا تھا۔ اس کی نظر میں عورت کے لیے اچھے خیال کی رمق بھی رہ گئی تھی تو وہ کلثوم نے نکال دی تھی۔ وہ صنف نازک سے اسے بھٹکتا تھا جیسے جانور پتھر سے۔ دن بدن وہ مزید برگشتہ ہوئے جا رہا تھا۔ اسے ہر عورت زبور اور کلثوم لگتی۔ دادی جی نے اس کی برین واشنگ کی مقدور پر کوشش کی تھی مگر ماں کی بے وفائی نے کوئی گنجائش نہ چھوڑی تھی۔ اس کے معصوم دل و دماغ سے جو بات چپک گئی تھی اس نے نفرت کا آتش دان بھڑکا ڈالا تھا، اور اب جب گھر میں غزالی کی شادی 2 ماہ بعد ہونے والی تھی تو گاؤں اور دور دراز کے رشتہ داروں سے گھر بھر گیا تھا۔ خواتین اور لڑکیوں کی بہتات اور پرائیویسی نہ دیکھ کر اس نے دادا جی سے ہاسٹل میں داخل ہونے کی بات کی تھی۔ دادا جی جانتے تھے کہ ایگزام کی تیاری تو صرف بہانہ ہے، اصل میں تو وہ عورتوں سے بھاگ رہا تھا، مگر انہوں نے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت نہ دی۔ انہوں نے اپنے پرانے گھر کی چابی دے دی جہاں وہ گاؤں چھوڑنے کے بعد شفٹ ہوئے تھے اور جو عرصے سے بند تھا۔ دادا جی اگر اسے صحرا میں بھی رہنے کو کہتے تو عورتوں سے بچنے کو وہ اس پر بھی تیار ہو جاتا۔ جب اس نے رخت سفر باندھ لیا تو اس کے ہم پیالہ و ہم نوالہ ہمزاد کیسے اکیلے رہ سکتے تھے؟ سو آج کل وہ پرانے گھر میں رونق بکھیر رہے تھے اور عائشہ کی تنہائی کو خوشگوار کر رہے تھے۔ صبح کے 10 بجے جا کر کہیں اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ تینوں نے بے ساختہ اس کی صورت دیکھی تھی جس سے آیا تھا کہ رات کرب کا بادل خوب گرجا تھا، درد کی بارش زور و شور سے برسی تھی، آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ نفرت کا طوفان بڑی تیزی سے ہستی پر چھا گیا تھا۔ رات کی بدمزگی کے باعث کوئی یونیورسٹی نہیں جا سکا۔ اب بھی وہ تینوں خاموشی سے پیڑ کے نیچے کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ وہ بھی صحن میں ان کے ساتھ براجمان ہو گیا۔ چائے ملے گی یار؟ اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ سعدین فوراً کچن کی سمت دوڑا۔ چائے تیار تھی، وہ سب کے لیے لے آیا۔ جنید نے مگ اٹھا لیا۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ خاموش جیسے شرمسار تھے۔ اتنے خاموش کیوں ہو تم لوگ؟ اندر کے شور سے گھبرا کر اس نے استفسار کیا۔ آئی ایم سوری جنید، رات میں نے کچھ زیادہ ہی کہہ ڈالا، میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ راہب کیسی بات کرتے ہو یار، ہم بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے آگاہ ہیں، ہم کزنز ہیں مگر بیسٹ فرینڈ بھی تو ہیں، اسی باعث ہم میں سے کسی کو آج تک باہر دوستی کی ضرورت نہیں پڑی۔ بٹ آئی ایم آلسو سوری، رات میں بھی کچھ زیادہ ہی تلخ ہو گیا تھا۔ جنید نے راہب کا ہاتھ تھام کر دبایا۔ شکر الحمدللہ، سعدین اور اعتزاز نے بآواز بلند کہا تو سب مسکرا دیے۔ اب لگ رہا ہے کہ یہ گھر ہے، ورنہ صبح سے تو سناٹے ہولا رہے تھے۔ موسم تو دیکھو کتنا اچھا ہو رہا ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، ہلکی ہلکی پھوار بھی پڑ رہی ہے، لگتا ہے آج بادل بارش لا رہے ہیں۔ بارش کی خوشی میں آج میں تم سب کو اپنے ہاتھ کے پکوڑے کھلاؤں گا۔ تینوں نے شور مچا ڈالا تھا کہ ازلی کامچور جنید خود آفر کر رہا تھا۔ ابھی پکوڑوں کے لیے پین نکالا جا رہا تھا جب بارش زوروں پر ہونے لگی۔ پکوڑے چھوڑ چھاڑ سب صحن میں نکل کر بارش میں بھیگنے لگے۔ ان تینوں نے سعدین کو اٹھا کر باسکٹ بال کی طرح ہوا میں اچھالا تھا۔ بیچارے کو اچھی خاصی چوٹ لگی تھی۔ سب اس سے چوٹ کی بابت استفسار کر رہے تھے۔ وہ روٹھ گیا تھا اور وہ سب اس کے گرد بھنگڑا ڈالے گا رہے تھے۔ آج عائشہ بھی یونیورسٹی نہیں جا سکی تھی۔ دیوار پار کی خاموشی اس کا دل دھڑکا رہی تھی مگر اب پھر سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد جنید پکوڑوں پر طبع آزمائی کر رہا تھا۔ یہ پکوڑوں کو کیا خسرہ ہو گیا ہے جو اسپرے ہو رہے ہیں؟ بیسن پتلا ہو جانے کے باعث پکوڑے اپنی شکل سے محروم ہو گئے تھے۔ یہ اسپیشل پکوڑے ہیں، جنید نے ڈٹھائی سے کہا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد ایک دوسرے پر اسپیشل پکوڑے بارش کی طرح برسائے جا رہے تھے۔ یونیورسٹی سے کلاسز آف ہو گئی تھی۔ آج کل وہ سب سنجیدگی سے ایگزام کی تیاری کر رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر آرام کی غرض سے لیٹے ہی تھے جب بیل پر چونک گئے۔ یہ اس وقت کون آ گیا؟ دیکھنا زی، پہلے دروازے کو دیکھ آؤں پھر آ کر تم سب کو دیکھتا ہوں۔ وہ دھمکاتا چلا گیا اور جب واپس آیا تو بڑا شریف نظر آ رہا تھا۔ اس سب کی نظر جب اعتزاز کے ساتھ کھڑے بندے پر پڑی تو وہ سب جھٹکے سے سیدھے اٹھ کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم، کورس میں سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تم لوگ؟ جنید تیمور رضا کے گلے لگ گیا۔ آپ کیوں آئے ڈیڈ؟ ڈاکٹر نے آپ کو چلنے پھرنے سے منع کیا ہے، ہمیں بلوا لیا ہوتا۔ سعدین نے جلدی سے صحن میں پڑی چیئر پیش کی۔ تیمور کرنل کے عہدے پر تھے جب سال بھر پہلے انہیں دل کا عرضہ لاحق ہو گیا اور وہ آج کل ریٹائرڈ تھے۔ تم تو آ کر بھول ہی گئے بیمار ڈیڈ کو، کل کئی بار تمہارے موبائل پر ٹرائی بھی کیا مگر موبائل آف تھا، اسی لیے خود چلا آیا۔ تیمور نے جانثار نظروں سے بیٹے کو دیکھا جو ان کے گھٹنے تھامے قدموں تلے بیٹھا تھا۔ اپنا یہ اکلوتا لمبا چوڑا وجیح بیٹا انہیں بہت عزیز ہو گیا تھا۔ جہان بان جنید کو بھی باپ سے عشق تھا۔ ماں کی بے وفائی کا سن کر تیمور رضا اس کی نظروں میں ہیرو بن گئے تھے جنہوں نے بیوی سے وفا کا ثبوت اس طرح برقرار رکھا کہ دوسری شادی نہیں کی۔ اس کا بس چلتا تو باپ کو پلکوں پر بٹھا لیتا۔ یہ گھر کی حالت کیا بنا رکھی ہے تم لوگوں نے؟ کھانے کے گندے برتن تک یہاں ہیں۔ تیمور اب ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے۔ فوج میں ڈسپلن سے بھری زندگی گزاری تھی اور اب یہ بے ترتیبی انہیں ناگوار گزر رہی تھی۔ اٹھا رہا ہوں چاچو، سعدین ہکلا کر برتن اکٹھے کرنے لگا۔ باقی دونوں بھی
دم سادے کھڑے تھے۔ تیمور چونکہ شروع ہی سے میس میں رہتے تھے اور کبھی کبھی ہی گھر آتے تھے تو بچے ان سے فری نہ ہو سکے، اور پھر ان کا انداز بھی ذرا ہٹ کر ہوتا تھا، غصے کے بھی تیز تھے، اس لیے بچے اگر دادا جی یاور اور فصیح کی نہیں مانتے تو پھر سب کو تیمور کے نام کا ڈراوا کافی ہوتا تھا۔ سب ان سے ڈرتے بھی بہت تھے۔ تیمور کو روبرو دیکھ کر سب انسانیت کے جون میں نظر آ رہے تھے۔ یہاں کوئی سید صاحب رہتے تھے؟ تیمور کی نظریں دیوار کے پار گھر کی طرف تھی۔ اب بھی یہی ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، پیر کو ہمیں چائے پر انوائٹ کیا تھا انہوں نے، آپ کا پوچھ رہے تھے، راہب نے بردباری سے جواب دیا۔ کم ہی ملے ہیں ہم، میں تو ڈیوٹی کے باعث کم ہی آتا تھا، مگر اچھی فرینڈ شپ تھی ہماری۔ میں جا رہا ہوں ملنے، چلو گے تم لوگ؟ انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ ہو آئیے۔ اعتزاز کی متانت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، ان کی مت ماری گئی تھی جو وہ تیمور کے ساتھ جا کر بھیگے بلے بن کر بیٹھے اپنا امیج خراب کرتے۔ جنید تم میرے ساتھ چلو اور میں واپس آؤں تب تک گھر کی حالت سنور جانی چاہیے، میں آ کر ایک ایک چیز چیک کروں گا۔ ماں جی نے مجھے تم لوگوں کی سہولت کے لیے ملازم ساتھ لے جانے کو کہا تھا، مگر مجھے ملازموں پر تکیہ کرنے والے لوگوں سے چڑ ہے، اس لیے ساتھ نہ لایا۔ دل پر غم کا پہاڑ گرتے محسوس کر کے تینوں نے مرتے کیا نہ کرتے کہ مزداق شدومت سے سر ہلایا۔ جنید نے بے ساختہ مسکراہٹ لب دبا کر روح کی اور سر جھکا دیا۔ بادل ناخواستہ تیمور کے پیچھے چل رہا تھا، جبکہ پیچھے سے سب نے اسے کونسے اور جھاڑو دکھائی تھی، بیچاروں کو صفائی جو کرنی تھی۔ بیل بجانے پر عائشہ نے دروازہ کھولا تھا۔ السلام علیکم، حسب عادت اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سید صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ وہ استفسار کر رہے تھے۔ عائشہ کی جگنوں بھری نظریں پیچھے موجود جنید پر پڑی تو اس نے بنا کسی استفسار کے انہیں اندر آنے کی دعوت دی۔ تشریف لائیے۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ بابا کو اطلاع دینے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائنگ روم سے خوشگوار باتوں کی آوازیں باہر آنے لگیں۔ عائشہ کو باتوں ہی سے خبر ہوئی کہ وہ جنید کے والد محترم ہیں۔ چائے پر تکلف ریفریشمنٹ کے ساتھ سلیقے سے پیش کر کے وہ بھی وہیں بیٹھ گئی۔ تیمور نے اس سے بھی بڑی اپنائیت سے گفتگو کی تھی، ان کی آنکھوں میں پسندیدگی کے رنگ گہرے تھے۔ جنید پہلے ہی کی طرح لاتعلق بیٹھا تھا۔ کمینے، اللہ کرے تجھے موت نہ آئے، اور دیکھنا جب تو مرے گا تو اینٹ جائے گا، یہ سعدین کی آواز تھی۔ وہ راہب کو اس کی موت کے متعلق پیش گوئی کر رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ امی بابا تو ان کی آواز کے عادی ہو گئے تھے، مگر تیمور حیرت زدہ بیٹھے تھے۔ اسی دم اعتزاز کی آواز آئی، ہائی یہ چاچو نے کیا کیا؟ اپنے ہونہار ازلی کامچور سپوت کو ساتھ لے گئے۔ یارو کوئی مجھے بتلاؤ کہ میں پہلے جمعدار کے فرائض انجام دوں یا بنگی بن کر باتھ روم کی صفائی کروں؟ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے نا ہمارے ساتھ کتنی ناانصافی ہو رہی ہے، تو کچھ ایسا کر کہ جنید کا بچہ وہاں جو بھی کھائے اسے ہضم نہ ہو۔ جنید نے بے ساختہ پہلو بدلا تھا۔ اپنے پالشڈ نیلز کو دیکھنے عائشہ کے لبوں پر محسوس کن مسکراہٹ دیکھ کر جہان بان جنید کو خفت کے ساتھ احساس ہوا کہ وہ یقیناً روز اول سے ان کی گفتگو سنتی رہی ہے۔ بولتے وقت تو اسے خود احساس نہیں ہوتا تھا، مگر دیوار پار سے آتی آواز اسے کسی قدر شرمسار کر گئی۔ جنید کیا تم لوگ اس قدر تیز بولتے ہو؟ تیمور استفسار کر رہے تھے، اور اسی وقت مارو پیٹو کی آواز کے ساتھ یقیناً کسی ایک کی دھنائی ہو رہی تھی۔ بیچارہ مجرم بچاؤ بچاؤ کے نعرے بلند کر رہا تھا، وہ انہیں دل میں گالیاں دینے لگا، بچے ہیں ابھی۔ بابا نے انہیں دوسری باتوں میں لگا لیا۔ چائے کے بعد بھی وہ کافی دیر بیٹھے رہے۔ اس دن سے سب نے اپنی آواز کو قابو میں کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ تیمور کے چلے جانے کے بعد جب جنید ان تینوں سے کہہ رہا تھا، کمینوں تم لوگ آہستہ نہیں بول سکتے تھے، تم لوگوں کی ساری آوازیں ڈرائنگ روم تک آ رہی تھی۔ ہائے نہیں، یہ اعتزاز تھا، اگرچہ وہ آواز دبا کر بول رہے تھے، مگر وہی مثل کہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں۔ سو یہ باتیں بھی عائشہ نے بغور سنی تھی۔ اس سے اگلے روز جنید اور سعدین باہر سے آئے تو سعدین مسلسل ہنس رہا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں موجود عائشہ کھڑکی کے مزید قریب ہوئی۔ سعدین سارا قصہ ان دونوں کو گوش گزار کر رہا تھا۔ سعدین نے قصہ کچھ یوں شروع کیا، ہم دونوں آ رہے تھے، راستے میں وہ جو نکڑ پر پیرا مکان ہے وہاں دروازے پر سامان کا ڈھیر پڑا تھا، دروازے پر الماری پھنسی ہوئی تھی۔ اندر موجود صاحب نے آواز لگائی کہ بھائی ذرا مدد کروا دیجیے۔ میں تو ہلا نہیں، مگر جنید صاحب کود پڑے، یہ کہتے ہوئے کہ برا وقت ہم پر بھی گزر چکا ہے۔ ضمیر کھڑا دیکھتا رہا، باہر سے جنید اور اندر سے ان صاحب نے کافی کوشش کی، مگر الماری اپنی جگہ پھنسی رہی۔ کافی دیر بعد وہ صاحب باہر نکلے اور انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ مار کر کہا، یار یہ تو باہر ہی نہیں نکل رہی۔ اس پر ہمارے جنید جینیس نے معصومیت کے سارے ریکارڈ تابڑ توڑ توڑ کر کہا، کیا اسے باہر نکالنا تھا؟ میں تو سمجھ رہا تھا اندر کرنا ہے۔ چاروں کے کہکے میں عائشہ کی ہنسی بھی بے ساختہ تھی، مسخرے پن کی بھی ان کے ہاں کوئی حد نہیں۔ وہ محسوس ہوتے ہوئے سوچ رہی تھی، آئے دن ان کے کھانے جل جاتے تھے اور سب چیخو پکار مچاتے تھے۔ اس دن راہب کھچڑی پکا رہا تھا، آم کے پیڑ پر کیریاں خاصی بڑی بڑی لگی ہوئی تھیں۔ ان کا ارادہ کھچڑی کے ساتھ کیری کی چٹنی کھانے کا تھا۔ چٹنی کا رزق کوئی لینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کیریوں کے حصول کے لیے سب نے جنید کو پیڑ پر چڑھنے کو کہا اور وہ ماہر جمناسٹک کی طرح چڑھ بھی گیا۔ گرمی کے باعث کھڑکی کھول کر عائشہ اپنے بیڈ پر بیٹھی فائنل ایگزام کی تیاری کر رہی تھی، تبھی اس کی نظر پیڑ پر چڑھے جہان بان جنید سے لپٹ گئی۔
مسٹرڈ جینس میں بلیک شرٹ کے آستین کونیوں تک فولڈ کیے وہ کیڑیاں توڑ توڑ کر نیچے موجود ان تینوں کو مار رہا تھا۔ ایک کیڑی سعدین کی آنکھ پر لگی تو اس نے دوسری کیڑی سے جنیر کا نشانہ لیا، مگر وہ پھرتی سے دوسری ڈال پکڑ کر اس کا نشانہ خطا کر گیا۔ کیا ہے یہ شخص؟ اس دن اس کا نفرت بھرا لہجہ بھولتا نہیں، اور اب جب ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، تو لگ رہا ہے اس سے زیادہ معصوم، اس سے زیادہ پیارا شخص کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ نرم گرم تاثر، پھیکے پہاڑ جیسا لہجہ کتنے دل فریب ظاہر کر رہا ہے اسے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطاں اس پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ نظروں کی تپش پر نادانستہ طور پر جنید کی نگاہیں کھڑکی سے ہوتی عائشہ سے مل گئی تھی۔ بنا پلکے جھپکے وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیسی دیوانگی تھی، کیسا سحر تھا اس کی آنکھوں میں کہ جنید چاہتے ہوئے بھی اپنی نگاہ نہ چھڑا سکا۔ دونوں ہی ایک ٹک ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مہر بلب نیچے وہ تینوں شور کر رہے تھے، مگر جیسے وہ ماحول سے کٹ گئے تھے۔ ارد گرد کا ماحول جیسے اپنا حسن کھو چکا تھا۔ ان کی دنیا دو نگاہوں تک محدود ہو گئی تھی۔ لب خاموش تھے، مگر نگاہوں ہی نگاہوں میں جیسے تن و تیز مکالمے ادا کیے جا رہے تھے۔ انجان و آشنا کی طرح تکرار چل رہی تھی۔ دونوں نے جیسے پلکیں نہ جھپکنے کی شرط باندھ لی تھی۔ میں کیوں ہار مانوں، یہ کیوں نہیں؟ جنید اپنے اندر ہم کلام تھا۔ فاصلہ اگرچہ بہت کم تھا، وہ جس ڈال پر کھڑا تھا وہ کھڑکی سے بہت نزدیک تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو بآسانی دیکھ رہے تھے۔ جنید کیا اوپر سے ڈائریکٹ عالم بالغ کو سدھار گئے؟ اعتزاز نے اس کی نظر نہ آنے پر استفسار کیا، مگر وہ لب سیے عائشہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جھانک رہا تھا۔ عائشہ کی نگاہوں میں محبت بس رہی تھی، تو جنید کی نگاہوں میں گریز کا قبضہ تھا۔ اس کی نگاہوں میں چاہت و الفت کا پیام تھا، جو جنید کی نگاہیں ناآشنا بن بیٹھی تھیں۔ دونوں ہی اپنے اپنے مورچوں پر ثابت قدمی سے ڈٹے ہوئے تھے۔ آنکھ کی پتلیوں میں پانی کی چادر تن گئی تھی، مگر دونوں ہی نے جیسے جنون کا روپ دھار لیا تھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی ہارنے کو تیار نہیں تھا۔ نہ جانے کس جذبے پر تنے بیٹھے تھے دونوں، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں والا تھا ان کا معاملہ۔ سعدین تو جا کر دیکھ ذرا یہ جنید کہاں اٹک گیا۔ راہب کی بات پر اس سے پہلے سعدین عمل کرتا ڈال کے چرچرانے کی آواز آئی تھی۔ جنید نے جس ڈال کو پکڑ رکھا تھا وہ کمزور تھی، اور اس نے مزید اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈال ٹوٹنے لگی تو جنید کا توازن ڈگمگایا۔ وہ گرنے لگا تھا جب اس نے پھرتی سے دوسری ڈال کو تھام لیا، مگر وہ بھی کمزور ثابت ہوئی۔ سنبھل کر! عائشہ کھڑکی تھام کر نیچے دیکھتے ہوئے بے ساختہ کہنے سے خود کو باز نہ رکھ سکی۔ تب تک جنید سنبھل چکا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے فکر مند چہرے کو دیکھا اور نیچے اترنے لگا، جبکہ وہ تینوں بھی سر اٹھائے کھڑکی میں موجود عائشہ کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سمجھ میں آیا یہ کہاں اٹکا ہوا تھا۔ سعدین ہولے سے کہنے سے باز نہ آیا۔ جنید کو سنا کر اپنی شامت بلانی تھی۔ عائشہ اپنی بے ساختہ حرکت پر خفیف ہو گئی تھی۔ اس پر سے تینوں کی نظریں۔ پھر سب کے ایگزامز شروع ہو گئے تو انہیں چھیڑ چھاڑ کا موقع کم ملنے لگا۔ عائشہ بھی سنجیدگی سے پیپرز دے رہی تھی۔ جس دن اس کا لاسٹ پیپر تھا، اسی کے دوسرے دن سعدین کے ساتھ زہرہ بیٹے کی شادی کا کارڈ لے کر انہیں انوائٹ کرنے چلی آئیں۔ امی اور وہ بیتے دنوں کو یاد کر رہی تھی۔ ان چاروں کی آمد نے کب کے بچھڑے ہوئے کو پھر سے ملنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کر دیا تھا۔ سعدین تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ امی بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور عائشہ لنچ کی تیاری کر رہی تھی۔ ان کے اصرار پر زہرہ نے لنچ بھی کیا تھا۔ نگہت اور زبور کیسی ہیں؟ زبور نے ابھی تک سی ایم ایچ جوائن کر رکھا ہے یا چھوڑ دیا؟ امی ان کی دیورانیوں کی بابت استفسار کر رہی تھی۔ نگہت تو ٹھیک ہے، اس کی ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، حارث، احد اور سعدین کے بعد ایک بیٹی ہے ماری۔ میرے 3 بیٹے ہیں، غزالی سب میں بڑا ہے جس کی شادی کر رہی ہوں۔ اس کے بعد راہب اور اعتزاز ہیں جس سے تم مل چکی ہو۔ 2 بیٹیاں بھی اللہ نے دی ہیں، سانو اور سویرا نام ہے ان کے، جبکہ زبور کا ایک ہی بیٹا ہے، جہان بان جنید۔ سب کے بچوں کے متعلق تفصیل سے گوش گزار کرتے آخر میں زہرہ کی آواز آہستہ ہو گئی۔ امی زبور کی بابت استفسار کر رہی تھی۔ زہرہ نے انہیں بھی سب کچھ بتا دیا۔ جو باتیں خاندان بھر میں گردش کرتی تھیں، امی کو بھی زبور کی کردار کشی کے الفاظ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زبور بیاہ کر اسی گھر میں آئی تھی جہاں آج کل چاروں کا بسیرا تھا۔ چند بار ہی امی کی سرسری مگر بھرپور ملاقات ہوئی تھی زبور سے، چونکہ وہ ڈیوٹی کے باعث کم ہی آتی تھی۔ آخر میں زہرہ کا لہجہ متاسفانہ ہو گیا۔ ماں جی اور ہم سب نے، جنید نے اس کی ماں کا ماضی چھپانے کی اپنی سی کوشش کی، مگر ہماری نندوں سدرا اور فریدہ نے کبھی لحاظ نہ کیا۔ رہی سہی کسر تیمور نے پوری کر دی۔ اس نے شروع سے ہی اس کے معصوم ذہن میں ہر بات بٹھا دی۔ نتیجتاً آج وہ اپنی ماں کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ دنیا کی ساری عورتوں سے اسے چڑ ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی مجھ سے اور نگہت سے بھی پرہیز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس ایک واحد ماں جی ہیں جن سے فری ہیں۔ تیمور کی اس حرکت نے اسے ساری عورتوں سے متنفر کر دیا ہے۔ بہت برا کیا ہے تیمور نے۔ ہاں یہ بات تو میں نے بھی محسوس کی ہے۔ امی بھی بولنے سے باز نہ رہ سکی۔ اب انہیں جنید پر ترس آ رہا تھا۔ ایک معصوم بچہ لگ رہا تھا وہ انہیں، جس سے اس کی معصومیت چھین لی گئی تھی۔ نہ جانے اس میں قصور کس کا تھا، زبور کا، تیمور کا یا خود جنید کا؟ اس کی گفتگو بغور سنتی عائشہ کی نگاہوں سے سارے پردے سرک گئے۔ حالات کے ڈسے اور محروم شخص کے لیے اس نے اپنے دل میں پہلے سے کہیں زیادہ محبت کا چشمہ ابلتا محسوس کیا۔ ان چاروں کے پیپرز بھی ختم ہو گئے تھے، گھر میں شادی تھی، ڈھیروں کام کرنے کو پڑے تھے۔
دادا جی نے بھی رات فون کیا تھا، ناچار انہیں واپسی کے لیے رخت سفر باندھنا پڑا۔ عائشہ نے ان کے جانے کی خبر سنی تو دل تھام لیا، وہ تو بولی بیٹھی تھی، پنچھی بھلے کہیں بھی پڑاؤ ڈال لے، لوٹ کر اپنے ٹھکانوں پر ہی جاتا ہے۔ 2 دن کے مہمان کو اس نے دل میں جگہ دے دی تھی، اور اب وہ رخصت ہو رہے تھے تو وہ بوکھلا گئی۔ ان کے درمیان کوئی وعدے و وعید نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان 2 مہینوں کی رفاقت میں کبھی دونوں نے ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا تھا، کبھی کچھ نہیں کہا تھا، علاوہ ان آنکھوں کے ٹکرانے کے۔ اس کی محبت میں کوئی حسین جملہ، کوئی خوبصورت فقرہ، کوئی دل نواز بات، دل کو گدگدا دینے والی شرارت، کچھ بھی تو نہیں تھا، مگر عائشہ کا دل اس جدائی پر رو رہا تھا۔ وقت رخصت وہ سب ملنے آئے تھے۔ جنید سر جھکائے صحن میں کھڑا تھا، جسے وہ تینوں زبردستی لائے تھے۔ آنٹی، یہ آپ لوگوں کی ٹرے۔ کئی بار سوچا تھا کچھ پکا کر بھیجیں، لیکن ہمارا پکایا ہوا کھانے کے لائق نہیں ہوتا تھا، اسی لیے آپ کو امتحان میں ڈالنا ہمیں گوارا نہ ہوا۔ سعدین کی بات پر امی مسکرا دیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کافی تنگ کیا ہے ہم نے آپ لوگوں کو۔ بالکل نہیں، بلکہ میں مس کروں گی آپ لوگوں کو۔ امی کے کپکپاتے لفظوں پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر نظر پھیر لی۔ آپ لوگ شادی میں ضرور آئیے گا، ہم انتظار کریں گے۔ راہب نے آگے بڑھ کر امی کے آگے سر جھکا دیا۔ امی نے تینوں کے سروں پر ہاتھ پھیر دیا، اور جب جنید کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا تو اس نے حیرانی سے امی کی صورت دیکھی۔ خوش رہو۔ اس کے دیکھنے پر امی نے اپنائیت سے اسے دعا دی۔ جانتے بوجھتے اس کے قریب جا کر اسے اذیت دینا انہیں پسند نہ آیا۔ اس کی آنکھوں کی نمی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ممنون ہوا ہے ان کی اس حرکت پر۔ آتے جاتے رہنا۔ امی انہیں دروازے تک چھوڑنے گئی تھی۔ بائیک پر بیٹھ کر جنید نے یوں ہی سر اوپر اٹھایا تو وہ چھت پر کھڑی اسے ہی بغور دیکھ رہی تھی۔ کیسی خاموش التجا تھی نگاہوں میں کہ جنید کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا دل ضرور پسیج جاتا، مگر اس نے نظر بھر کر بائیک کو کک لگائی اور راہب کی بائیک سے پہلے یہ جا وہ جا۔ عائشہ کے رخساروں پر آنسو چمکنے لگے تھے۔ عائشہ کے خواب و خیالوں کے طاقچوں میں جہان بان جنید رچ بس گیا تھا۔ جانتی تھی کہ وہ اس راہ کا راہی نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ اس کے حصول کی چاہ میں دوڑے چلے جا رہی تھی۔ دیوار کے اس پار ایک بار پھر جامد خاموشی چھا گئی تھی، مگر ان کی شرارتیں یاد کر کے اب بھی عائشہ کے لب مسکرا دیتے تھے۔ ان کی ساری باتیں، سارے مکالمے اس کے اندر اتر گئے تھے، جنہیں شعور کی سطح پر لا کر وہ خود ہی مسکرا دیتی تھی۔ وہ شادی میں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ مایوں مہندی میں امی اور اس کا جانے کا ارادہ تھا۔ باوا نے بارات ولیمہ کی حامی بھر لی تھی کہ ان کے اصرار سے بلانے پر نہ جاتے تو بڑی بد اخلاقی کا ثبوت دیتے۔ باوا انہیں بڑے سے سفید بنگلے کے آگے ڈراپ کر گئے تھے۔ بنگلہ باہر سے ہی بڑا شاندار نقشہ پیش کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر نگہت ولا درج تھا۔ بنگلے کو حسین نام دینے والے کو اس نے غائبانہ خراج تحسین پیش کیا۔ بڑے کھلے دروازے سے دونوں اندر داخل ہو گئیں۔ اندر بھی زبردست لائٹنگ کا انتظام بنگلے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ ماشاءاللہ، اتنے بڑے گھر کے لڑکے ہیں، مگر نخرہ نام کو نہیں ہے ان میں۔ امی بھی رشک کی کیفیت سے لبریز تھی۔ مایوں اور مہندی کی رسم اکٹھی کی جا رہی تھی۔ مہمانوں کا جمع غفیر نظر آ رہا تھا، گھر والوں کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اور امی سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ حارث، ممی کو بولو دادی جی انہیں بلا رہی ہیں، غزالی کو رسم کے لیے باہر لایا جا رہا ہے۔ راہب نے اچانک آ کر ایک بندے سے کہا تو وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ آنٹی آئیے نا، السلام علیکم۔ راہب کی نظر جوں ہی پڑی خوش دلی سے آگے بڑھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو رفعت؟ بہت خوشی ہوئی تمہارے آنے کی، آؤ اندر چلو۔ اسی اثنا میں زہرہ بھی ادھر آ نکلی۔ گرم جوشی سے امی کو گلے لگا کر انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور امی کو لے کر آگے بڑھ گئیں۔ وہ کھڑی رہ گئی تو راہب نے پوچھا، کیسی ہو عائشہ؟ اس کی نظریں بڑی بے قراری سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، اس نے ذرا مغرور انداز میں مسکرا کر کہا تھا۔ اس کے انداز پر راہب مسکرا دیا۔ کسی کو ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ یکدم سٹپٹا گئی۔ راہب، بائیک کی چابی تمہارے پاس ہے؟ احد کو مٹھائی کے لیے جانا ہے۔ عجلت میں جنید کی طرف دور سے ہی بولتا آیا تھا۔ اس کی نظر ابھی عائشہ پر نہیں پڑی تھی۔ قریب آنے پر پڑی تو اس کے ٹھٹکتے قدموں اور عائشہ کی آنکھوں کی بڑھتی چمک کو راہب نے لب دبا کر ضبط کیا۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ چابی، اس نے جیسے بمشکل کہا۔ پہلی غیر ارادی نظر پڑنے کے بعد اس نے دوسری نگاہ نہ ڈالی۔ عائشہ اس وقت یلو شرٹ، بلو ٹراؤزر، دوپٹے کے اسٹائلش سوٹ میں میک اپ کیے یقیناً دیکھنے والے کے ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ تو میں نے احد کو دے دیا۔ اوکے، وہ پلٹنے لگا۔ جنید، آنٹی اندر جا چکی ہے، تم عائشہ کو اندر چھوڑ آؤ۔ اسے پتہ نہیں ہے رسم کہاں ہو رہی ہے۔ راہب فوراً کھسک گیا تھا تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ خاموش کھڑی عائشہ کو اس نے چلنے کا اشارہ کیا اور راہب کو دل میں گالیوں سے نوازنے لگا۔ اس کے سنگ قدم اٹھاتے عائشہ نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ مایوں کے عام ڈگر سے ہٹ کر اس نے شلوار سوٹ کے بجائے بلیک جینز اور بلیک شرٹ پہن رکھی تھی۔ الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو باری باری انگوٹھے سے دبا رہا تھا۔ اس کی حرکت اضطراب کو ظاہر کر رہی تھی۔ آپ کے ہاں مہمانوں سے سلام دعا کا رواج نہیں ہے؟ اس نے خود ہی پہل کی تاکہ جھجک تو دور ہو۔ السلام علیکم، اس نے خاصے جھلے بنے لہجے میں جتاتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہیے، عائشہ نے محظوظ ہوتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا تو اس کے لب بھیج گئے۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ اس نے جواب نہیں دیا، مگر عائشہ نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ لوگوں کا گھر بہت خوبصورت ہے، اسپیشلی کلر اسکیم
ونڈوز ماربل بہت ہٹ کر ہے، آپ یہاں سے سیدھے جائیے، آگے سیڑھیاں آئیں گی، سیڑھیاں طے کر کے دائیں سائڈ مڑ جائیے گا، آگے جانے والی سیڑھیاں آپ کو چھت پر پہنچا دیں گی، رسم کا انتظام رکھا گیا ہے۔ جملہ مکمل کیا اور کسی سمت مڑ گیا۔ عائشہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ مسٹر جنیر، ہم بھی دیکھیں گے آپ کی گریز کی انتہا، بھاگ سکتے ہو میرے اندر پنپتی محبت سے تو بھاگ کر دکھاؤ۔ وہ اس کے بتائے گئے رستوں کی سمت چل پڑی، اس یقین کے ساتھ کہ ایک دن وہ بھی محبت کی راہوں میں اس کے سنگ قدم رکھے گا جس کی وہ ہم سفر تھی۔ مایوں کی رسم پر لطف رہی، پھر مہندی آ گئی تو مزید رنگ بھر گئے، ایک دوسرے کے چہروں پر ہلدی مہندی سے نقش و نگار بنائے جا رہے تھے۔ نگہت نے عائشہ کا تعارف بھی لڑکیوں سے کروا دیا تھا اور اسے چند سیکنڈ لگے تھے ان سے دوستی کرنے میں۔ سانو، سویرا، میری اور ان کے خاندان کی دیگر لڑکیوں کے ساتھ وہ خوب انجوائے کر رہی تھی۔ جب لڑکی والوں کی طرف سے آئے لڑکوں نے بھنگڑا ڈالا، اب باری لڑکے والوں کی تھی۔ اسٹیج پر راہب اعتزاز سعدین حارث احد کے ساتھ جب اس نے جنیر کو بھی دیکھا تو سب کی طرح اسے بھی حیرت ہوئی۔ یہ جنیر بھنگڑا ڈالنے کو کیسے تیار ہو گیا؟ یہ تو بڑا بدکتا ہے اس قسم کے زنانہ فنکشن سے۔ میری سویرا سے سرگوشی کر رہی تھی۔ غزالی بائی نے اصرار کیا تھا اس لیے، سویرا نے اطمینان سے جواب دیا۔ عائشہ کا انہماک مزید بڑھ گیا۔ وہ سب بلیک جینز بلیک شرٹ میں رنگ برنگے دوپٹے ڈالے پوزیشن سنبھال رہے تھے۔ اچھا چینج ہے، اس نے خود سے کہا اور بھرپور نظروں سے گلے میں پڑے ریڈ دوپٹے کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے جنیر کو دیکھا۔ سعدین کمینے، خبردار جو تو نے غلطیاں کی ورنہ میں تجھے نیچے پھینک دوں گا۔ سب دل کھول کر ہمارے اسٹیپ پر تالیاں بجائیں گے۔ اوکے، لیکن لڑکیوں کی طرف پھینکنا۔ احد کی سرگوشی پر سعدین نے وفور و شوق سے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ عائشہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ جنیر نے چونک کر دیکھا تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ وہ اسٹیج کے اوپر سائڈ پر لگے چیئرز پر براجمان بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ پھر میوزک سٹارٹ ہوا اور وہ لوگ بھنگڑا ڈالنے لگے، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے اور بالآخر چوتھے سانگ پہ نان اسٹاپ بھنگڑا ڈال کر وہ لڑکی والوں کو ہار ماننے پر مجبور کر گئے تھے۔ ایکسیلنٹ، مارولس، عائشہ نے بے ساختہ تعریف کی۔ اس کی دیکھا دیکھی سب ہی انہیں سراہ رہے تھے۔ جواباً وہ سب اور جوش و خروش سے بھنگڑا ڈال کر جیت گئے تھے۔ عائشہ انگلی دانتوں تلے دبائے سن بیٹھی تھی۔ اسے اپنی سماعت پر شبہ ہو رہا تھا کہ آیا اس نے جو سنا وہ درست ہے یا نہیں۔ اس کی بے یقینی عروج کو چھو رہی تھی۔ یقین آتا بھی کیسے جب دلی خواہش یوں ایک سیکنڈ میں پوری ہو جائے تو یقین کس ذی روح کو ہونا ہے۔ دادا جی، دادی جی، زہرہ، یاور، فصیح، تیمور ان کے گھر آئے بیٹھے تھے۔ شادی کی تقریب کو ابھی مہینہ بھر ہی ہوا تھا۔ اچانک ان سب کی آمد اسے حیران کر گئی تھی اور ان کا تقاضا اسے بے ہوش کر رہا تھا۔ وہ لوگ جنیر کے لیے اس کا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ کیا یہ جنیر کی خواہش ہے؟ وہ مان گیا؟ ایسے بہت سارے سوال اس کے ذہن میں چکرا رہے تھے۔ عائشہ، یہ لوگ ابھی جواب چاہ رہے ہیں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ امی اس سے استفسار کر رہی تھی۔ اس گھڑی وہ ڈبل مائنڈڈ ہو گئی تھی۔ خواہش و دلی آرزو اس کے چند لفظوں کی محتاج تھی تو آنے والے دنوں کا احساس اسے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تم سوچ لو، میں تھوڑی دیر بعد آتی ہوں۔ امی سے تنہائی فراہم کر کے چلی گئی تھی۔ بیٹی کی دلی جذبات سے آگاہ تھی، وہ مسلسل سوچ رہی تھی۔ وہ کوئی بھی فیصلہ جذباتی ہو کر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ خدا نخواستہ کل کو پچھتانا پڑے۔ فون کی بیل بج اٹھی تھی۔ اس نے ناگواری سے فون سیٹ کو دیکھا، پھر مہمانوں کے ڈسٹرب ہونے کے خیال سے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو عائشہ، سعد آن لائن؟ میں راہب بول رہا ہوں عائشہ۔ راہب؟ وہ ایک دم چونک گئی۔ جی، ہمارے بڑے تمہیں جنیر کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تم آنکھیں بند کر کے ہاں کر دو، جنیر ہمارا ہے تو میں تمہیں بہن سے کم عزیز نہیں سمجھتا۔ میں بس یہی کہوں گا عائشہ، اگر تم بھی ڈر کر پیچھے ہٹ گئی تو شاید جنیر سدا انہی نفرتوں کے جنگل میں بھٹکتا رہے، لیکن اگر محبت نفرت کے مقابل آ جائے تو نفرت کہاں تک محبت کی راہ روک سکتی ہے؟ تم اور تمہاری محبت اسے سنوار سکتی ہے عائشہ۔ راہب پر یقین لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے وہم کی تصدیق ہو گئی کہ وہ راضی نہیں ہے۔ باری باری سعدین اور اعتزاز نے بھی اسے یاد کرنے پر اصرار کیا تھا، پھر فون بند ہو گیا۔ یہی بات اسے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ اگر اس کی محبت جنیر کی نفرت سے ہار گئی تو کیا وہ سہ پائے گی یہ سب؟ کیا اس کی محبت میں اتنا دم ہے کہ وہ اسے سنوار سکے؟ جب امی اس کا عندیہ لینے آئی تو اس نے ہاں کر دی۔ عائشہ، تم جانتی ہو کہ امی نے اسے باز رکھنے کی صحیح کی۔ کسی نہ کسی کو تو اس آگ میں کودنا ہی ہے امی، پھر میں ہی کیوں نہیں؟ دعا کیجیے گا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہوں، محبت نفرت سے مغلوب نہ ہو۔ امی کو بہت اچھا لگا تھا اس کا پرعزم چہرہ۔ یار، آج بہت تھک گیا ہوں۔ وہ لان میں موجود ان تینوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہاں تھے؟ راہب نے سمجھتے ہوئے استفسار کیا۔ یوں ہی حارث کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر۔ ملازم چائے لے آیا تھا، اس نے خود چائے بنا کر تینوں کو دی اور اپنا مگ اٹھا کر سپ لیا۔ بڑی خاموشی ہے، اس نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ چاچی کو چھوڑ کر تمام بڑے عائشہ کے گھر گئے ہیں، اعتزاز نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ وہ ایک دم چونک گیا۔ کس سلسلے میں؟ عائشہ کو تمہارے لیے مانگنے۔ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو سعدین؟ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں تن گئی۔ ایک پل کو تو تینوں ہی ڈر گئے، پھر مزید کچھ کہے سنے بغیر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بیچاری عائشہ، کیا ہوگا اس کا؟ میرا خیال ہے ہم نے غلطی کی ہے اسے فورس کر کے
احتجاج کا متاسفانہ انداز انہوں نے خاموشی سے دیکھا۔ سارا قصور چاچو کا ہے، انہیں جنید کے ذہن میں زہر نہیں بننا چاہیے تھا۔ سعدین کے غصے کو راہب نے خاموشی سے دیکھا کہ اسے بھی خالی ریڈ اسپارکنگ دکھائی دے رہی تھی۔ ڈیڈ جیسے آئے مجھے انفارم کرنا۔ ملازم کو آرڈر دے کر وہ دھاڑ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ سر، جنید صاحب نے کہا تھا آپ جیسے آئے انہیں انفارم کروں، انہیں بتا دوں کہ آپ آ چکے ہیں۔ تیمور نے کوٹ اتار کر ابھی رکھا ہی تھا جب ملازم نے کہا میں اس سے 1 گھنٹے بعد ملوں گا، پہلے مجھے 1 کپ کافی لا دو۔ 2 آؤٹ شوگر، کل بھی تم نے شوگر ڈال دیا تھا۔ ملازم سر ہلا کر جا چکا تھا۔ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے وہ راکنگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ سکتے تھے کہ اس وقت جنید کے اندر کیسا آتش فشاں پھٹ رہا ہوگا، کیسی کنڈیشن ہوگی اس کی۔ اسی لیے انہوں نے راہب لوگوں کو کہا تھا کہ اسے مطلع کر دیں تاکہ جب وہ ان سے بات کرے تو اپنی ہی جنگ سے نڈال ہو کر اپنا دفاع نہ کر سکے۔ اب بھی انہوں نے ملازم کو یہی سوچ کر 1 گھنٹے بعد ملنے کا کہا تھا، مگر وہ بھی انہی کا بیٹا تھا، انہی جیسا دماغ رکھتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد کا پیغام اس نے نظر انداز کر دیا تھا اور اب ان کے روبرو تھا۔ آؤ جنید بیٹھو۔ سکون ان کے ہر انداز سے عیاں تھا۔ اس نے اکھڑ لہجے میں استفسار کیا، کیا یہ سچ ہے کہ آپ ابھی عائشہ کے گھر سے آ رہے ہیں؟ ہاں، انہوں نے اطمینان سے جواب دیا اور ایک نظر بیٹے کے تپتے چہرے کی طرف ڈالی۔ ایک دم انہیں اس پر ترس آنے لگا اور خود سے نفرت بڑھ گئی۔ دادا جی، دادی جی، تائی، تایا، چاچو، چاچی، اگر کوئی بھی یہ حرکت کرتا تو مجھے حیرت نہیں ہوتی، لیکن آپ خود میرا رشتہ لے کر گئے تھے، میں حیرت زدہ ہوں۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ہر باپ کو بیٹے کی شادی کا ارمان ہوتا ہے۔ تمہارا میکینیکل انجینئرنگ بھی مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ فائنینشلی بھی اسٹرانگ پوزیشن رکھتے ہو۔ ان فیوچر بزنس سنبھالو گے یا نئی فلم لانچ کر لینا، تمہارے لیے تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ شادی کی عمر بھی ہو گئی ہے، اس لیے میں عائشہ کے گھر چلا گیا کہ مجھے بہو کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ ان کا انداز ہنوز ٹھنڈا تھا۔ لیکن شادی کے لیے میں قطعی تیار نہیں ہوں، میری طرف سے انکار ہے۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ پلٹنے لگا۔ رک جاؤ جنید، تم جانتے ہو کہ میرا بائی پاس ہو چکا ہے، تمہاری یہ حرکت میری جان بھی لے سکتی ہے۔ اس نے تڑپ کر باپ کی طرف دیکھا، وہ بڑی آس و التجا سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے زندگی میں اگر کسی کو شدت سے چاہا تھا تو وہ تیمور تھے۔ اسے اپنے باپ سے شدید محبت تھی، اس کی نظر میں وہ ہیرو تھے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ ان کے دونوں ہاتھ تھام کر ان کے قدموں تلے بیٹھ گیا۔ آپ مجھے شادی کو فورس کر رہے ہیں ڈیڈ، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی۔ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی بیٹا، عورت زہر ہے تو تریاک بھی وہی ہے۔ تیمور نے بہت دقت سے جملہ مکمل کیا۔ آپ مجھے شادی کے علاوہ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ باپ کو منانا چاہتا تھا مگر تیمور نے بھی تہیہ کر رکھا تھا، اسے راضی کر کے چھوڑیں گے۔ گناہ کا بوجھ ان کے سینے پر بھاری پڑنے لگا تھا، ہر گزرتا دن انہیں کھوکھلا کرتا جا رہا تھا۔ میری پہلی اور آخری خواہش تمہاری شادی ہے۔ بوڑھے باپ کی بات مان جاؤ بیٹے، جو کچھ وقت کا مہمان ہے۔ تیمور کی بس پاؤں پکڑنے کی دیر تھی، وہ جوان بیٹے کے آگے گگپا رہے تھے۔ جنیر میں عزیز باپ کو نامراد کرنے کی سکت نہیں تھی، اس نے ہاں کر دی۔ جنیر، کاش کہ میں نے تمہیں نارمل انسان رہنے دیا ہوتا۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنی ناانصافی کی ہے، مگر صرف تمہارے ساتھ ہی تو نہیں، کوئی اور بھی تو ہے۔ ان کی نگاہوں میں ایک شبی لہرا گئی۔ اپنے آنچل سے محبت کو مانتے، عائشہ سید نے جان بان جنید کے نام کی تختی اپنی پیشانی سے لگا لی۔ شادی کی رسموں کو اس نے خوب انجوائے کیا تھا، چوری چوری اس نے جنید کو بھی دیکھا تھا، جو دولہا بنا کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ خود اس پر جو نظر اٹھ رہی تھی وہ پلک جھپکنا بھولے جا رہی تھی۔ منہ دکھائی کی رسم کے بعد نگر نے کمرہ خالی کرایا تھا اور اب وہ ٹھوڑی گھٹنوں پر رکھے جنید کو سوچ رہی تھی، کیسا ہوگا اس کا بیہیو، کیا کہے گا وہ۔ دروازے پر دستک دے کر کوئی اندر آیا تھا، وہ ایک دم سے سمٹ گئی۔ تبھی اس کے زرتار آنچل والے سر پر ایک ہاتھ رکھا گیا تھا۔ تیمور اس کے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ بیٹا، میں تم سے کچھ کہنے آیا تھا۔ وہ استفہامیہ انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہم باپ بیٹے کے بیچ تم پل کی سی اہمیت اختیار کر چکی ہو، اس لیے میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ اسے تم میری بدقسمتی کہہ لو کہ میں نے اپنے بیٹے کی زندگی میں زہر خود گھولا۔ میں چاہتا تو اس کی ماں کی زندگی اس سے چھپا سکتا تھا، مگر خیر میرا بیٹا محبت کو ترسا ہوا ہے، بھلے وہ زبان سے نہ کہے مگر میں جانتا ہوں اندر سے وہ بہت محروم ہے۔ ماں سے نفرت کے باوجود اس کے اندر سے یہ کلک نہیں جاتا کہ اس کے حصے میں عام بچوں کی طرح ماں کی محبت کیوں نہ آئی۔ اگرچہ اس نے کبھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا، گلہ نہیں کیا، مگر میں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ مجھے خبر ہے، مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ میں اس کی ماں کی بے وفائی کا بتاؤں گا تو وہ ساری عورتوں سے برگزیدہ ہو جائے گا۔ میرا احساس گناہ کم نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب اس دن تمہارے گھر میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے لگا کہ تمہاری محبت جنید کو بدل سکتی ہے، اسے عورت ذات سے پیار کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ شروع میں تمہیں مشکلات کا سامنا بھی ہوگا، لیکن مجھے امید ہے کہ اسے تمہاری محبت جیت لے گی۔ اگرچہ اس نے میری زندگی کے لیے شادی کی ہے، اسے اپنا بنانا اب تمہارا کام ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں عائشہ، میرے جنید کے دل سے نفرت کا احساس بھی مٹا دو۔ ان کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ عائشہ نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے حنائی ہاتھوں میں
تھام لیے۔ میں اپنی سی پوری کوشش کروں گی، اس نے ہولے سے کہا۔ جیتی رہو۔ تیمور رضا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی باتیں سن کر عائشہ اور پرعزم ہو گئی تھی۔ وہ نئے سرے سے سب پلان کر رہی تھی، اس کی منتظر بیٹھی تھی، لیکن جب فجر کی اذان ہونے لگی تو اس نے چونک کر گھڑی کی اور دیکھا تو کیا صبح ہو گئی؟ خیالوں کے پوش میں اسے احساس تک نہ ہوا کہ بیٹھے بیٹھے صبح ہو گئی تھی اور وہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اگرچہ اسے احساس تھا کہ اس کے ساتھ کوئی نارمل دلہن والا معاملہ نہیں ہوگا، مگر وہ سرے سے اسے اس لائق نہیں سمجھے گا کہ اس کی ایک جھلک ہی دیکھ لے۔ یہ حسین سروپ، یہ گجرا بندیا جو اس کے لیے سجایا گیا تھا، ان کا اتنا حق نہیں تھا کہ انہیں ایک نگاہ دان کر جاتا، بارگاہ حسن میں خراج تحسین پیش کیا جاتا۔ اس نے خود سے کمزور نہ پڑنے کا عہد کیا تھا، مگر پہلے ہی مرحلے پر اپنی ذات کو نظر انداز کر دینے پر جیسے وہ بکھرنے لگی تھی۔ مگر اسے محبت کی جیت مقصود تھی۔ خود کو سنبھال کر وہ گہنے اتارنے لگی۔ شاور لے کر اس نے کاہی گرین کلر کا لائٹ سوٹ زیب تن کیا اور باوضو ہو کر نماز فجر کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی اس نے 2 رکعت فرض کی نیت ہی باندھی تھی جب جنید دروازہ جھٹکے سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ سرسری نظر سے اس نے اس کے حالت رکوع کے انداز کو دیکھا، پھر وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ وارڈروب میں اپنے ساتھ زنانہ ملبوسات دیکھ کر اسے کوفت کا احساس ہوا۔ وائٹ کرتا پاجامہ لے کر وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ باتھ روم کی حالت ظاہر کر رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے اسے استعمال میں لایا گیا تھا۔ چلا کر اس نے ٹاول اسٹینڈ پر کپڑوں کو رکھا۔ ساری رات گیسٹ روم کے صوفے پر بیٹھے بیٹھے جسم اکڑ گیا تھا۔ شاور لیا تو نیند مہربان ہونے لگی۔ ٹاول سے بالوں کو رگڑتا واپس آیا تو وہ ابھی تک نماز ادا کر رہی تھی۔ اس کے وجود کو سرے سے نظر انداز کیے اس نے بالوں میں برش کیا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ سفید بیڈ شیٹ گلاب کی پتیوں سے بوجھل ہو رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے بیڈ شیٹ کو کھینچ کر نیچے پھینک دیا۔ عائشہ جائے نماز لپیٹ کر اس کی کارستانی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے بیڈ کے گرد موجود گلاب اور موتیا کی لڑیوں کو نوچنا شروع کر دیا، جو لڑکوں نے بہت محنت سے لگایا تھا۔ لڑیوں کے نوچے جانے کے باعث بیڈ اداس اداس لگنے لگا۔ عائشہ چپ ہی رہی۔ اس وقت وہ غصے میں تھا۔ اس کا نہ چھیڑنا ہی بہتر تھا۔ لڑیوں کا گولا بنا کر روم کی سائڈ پر اچھال کر وہ بیڈ پر دراز ہو گیا اور چادر سر تک تان لی۔ عائشہ نے لڑیوں کو اٹھا کر چادر میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ کارپیٹ سے پتیوں کو چن کر فارغ ہوئی تو صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے چند فٹ کی دوری پر وہ سو رہا تھا، مگر کتنا دور لگ رہا تھا۔ سحر پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی اس کی آنکھ چپکی تھی جب دروازے کی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا، وہ سابقہ انداز میں سو رہا تھا۔ آنچل سر پر ڈالتے وہ اٹھی تھی۔ پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ دلہن صبح بخیر۔ میری سویرا سانو اور غزالی کی نئی نویلی بیوی نوشین اندر داخل ہوئی۔ اس نے مسکرا کر انہیں آنے کا اشارہ کیا۔ اوہ تو محترم ابھی تک سو رہے ہیں؟ نوشین نے معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ جھیم گئی تو نوشین نے کہکہ لگایا۔ رونمائی میں کیا ملا؟ نوشین اشتیاق سے سوال کر رہی تھی۔ تینوں ہی بیڈ کی حالت دیکھ کر سب سمجھ گئی تھی اور پھر جنید سے بخوبی واقف تھی، جبکہ نوشین کا دھیان اجڑے بیڈ کی طرف نہیں گیا تھا اور پھر نہیں ہونے کے باعث وہ ناواقف تھی۔ رونمائی کا سن کر عائشہ کے اندر ایک درد نے انگڑائی لی۔ اس نے تو مجھے اس قابل ہی نہ جانا کہ ایک نظر کی بھیک ہی دے دیتا، مگر اس نے مسکرا کر کہا، بتانے لائق نہیں ہے۔ نوشین زور سے ہنسی تھی۔ تینوں نے اسے شکر گزار نظروں سے دیکھا تھا۔ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں؟ آپ لوگ ہنسنے کا شوق برائے مہربانی کہیں اور جا کر پورا کریں، کمی نہیں ہے اس گھر میں کمروں کی۔ چادر سے سر نکال کر جنید نے درست لہجے میں کہا تھا۔ نوشین حیران رہ گئی تھی۔ تینوں نظریں چرانے لگیں۔ ولیمے کی تقریب بھی گزر ہی گئی۔ رواج کے مطابق عائشہ میکے جا رہی تھی۔ ان کے ہاں داماد بھی ساتھ جاتا تھا، مگر جنید نے بے مروتی سے کہہ دیا تھا، میں کسی ایسے رسم و رواج کی پابندی کا موڈ نہیں رکھتا۔ ناچار عائشہ کو اکیلے جانا پڑا۔ پھر جب چوتھی میں عائشہ کو لانے کے لیے تیمور نے اس سے ساتھ چلنے کو کہا تو اس نے بہت چڑھ کر کہا، ڈیڈ آپ سب تو جا ہی رہے ہیں، میرے نہ جانے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ مگر تیمور کے اصرار پر جانا پڑا۔ امی نے داماد کے آؤ بھگت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر وہ یوں بیٹھا تھا جیسے کسی اور کے سسرال میں بیٹھا ہو۔ واپسی میں امی نے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہا تو وہ سوری کہتا آگے سے نکل گیا۔ جہاں تیمور نے مارے کر کے آنکھیں موند لی تھی، وہیں عائشہ ہر ایک سے نظر چرانے پر مجبور تھی۔ کپڑے چینج کر کے وہ لیٹنے کی غرض سے بستر کی طرف بڑھی تو اس کی خشک آواز گونجی، میں صوفے پر سونے کا عادی نہیں ہوں، جتایا گیا تھا کہ میں بیڈ پر سوؤں گا، تم صوفے پر مرو۔ عائشہ کچھ کہنے والی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، اس کی آواز پر ملازم اندر داخل ہو چکا تھا۔ آپ کو تیمور صاحب اسٹڈی میں بلا رہے ہیں، ملازم نے جنید کو پیغام دیا۔ تم چلو آ رہا ہوں۔ ملازم کے نکلنے کے بعد وہ بھی کمرے سے نکل گیا۔ آپ نے بلایا ڈیڈ؟ وہ ان کے روبرو تھا۔ ہاں، یہ تمہارے اور عائشہ کی ٹکٹ ہیں، کل شام کی فلائٹ ہے تم لوگوں کی۔ ہوٹل میں کمرے ریزرو کروا دیے ہیں۔ پہلے میں نے سوچا تھا ورلڈ ٹور کی ٹکٹ کنفرم کروا دوں، لیکن باہر کے ممالک سے کہیں زیادہ حسن تو ہمارے شمالی علاقہ جات میں ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ورلڈ ٹور کا ٹکٹ کنفرم کروا دوں گا۔ وہ اتنے آرام سے اظہار خیال کر رہے تھے کہ جنید ساکت رہ گیا۔ ڈیڈ آپ مجھے پاگل کر دیں گے، صرف آپ کے باعث میں نے ایک بلا پیچھے لگا لی ہے، اور وہ میرا بیڈ روم، باتھ روم اور وارڈروب غرض کے ہر چیز شیئر کرتی ہے۔ دادا جی نے صبح مجھے بہت ڈانٹا ہے، ورنہ میں
اس کا ٹرانسفر دوسرے کمرے میں کر دیتا۔ ناقابل برداشت لگتا ہے مجھے اس کا وجود اپنے بیڈ روم میں۔ ایزی جنید، دوسرے کمرے کا تو تم خیال بھی دل سے نکال دو۔ وہ تمہاری بیوی ہے، کوئی پرائی عورت نہیں جو دوسرے کمرے میں رہے گی۔ باقی رہی چیزیں شیئر کرنے کی بات تو وہ تمہاری نصف بہتر ہے۔ نصف بہتر کا مطلب تو پتہ ہوگا ہی تمہیں۔ وہ لب بھیجے باپ کی تقریر سن رہا تھا۔ میری خوشی تمہیں عزیز ہے تو یہ ٹکٹیں اٹھاؤ اور جانے کی تیاری کرو۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں ڈیڈ؟ وہ خود پر ضبط کر رہا تھا۔ تمہیں لگ رہا ہوگا جب کہ میں ایک باپ کا فرض ادا کر رہا ہوں۔ جاؤ شاباش۔ وہ کھولتے ہوئے اسٹڈی سے نکل گیا۔ تم کیا جانو جنید، میرا ہر عمل کنارے کی طرف ہے۔ ان کی آنکھیں سلگنے لگی تھی۔ آج پھر کسی کی یاد نے دل کے رخسار پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ عائشہ صوفے پر براجمان سوچنے لگی کہ تیمور نے اسے کیوں بلایا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے سوچنا چھوڑ کر کارنر پر پڑی جنید کی تصویر اٹھا لی۔ لب دبائے شرارت سے وہ مسکراتے ہوئے بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا، پھر دروازے پر لات مار کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ فریم کو نادانستہ طور پر عائشہ نے اپنی پشت پر چھپا لیا۔ وہ سخت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے خاموشی ہی میں عافیت جانی کے پہلے تیل کی دھار دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاتھ میں موجود چیزیں کاؤچ پر پھینک کر وہ چادر تان کر لیٹ گیا۔ اب تک دونوں میں سے کسی نے براہ راست ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ اب بھی کچھ بتانے کے بجائے وہ لیٹ گیا۔ عائشہ نے اٹھ کر دیکھا تو اس کے غصے کی وجہ اور تیمور کے بلاوے کا عنوان سمجھ میں آ گیا۔ تیمور انہیں تنہائی فراہم کر کے ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع دے رہے تھے۔ عائشہ کے لب بے ساختہ مسکرا دیے۔ ان چند دنوں میں جنید سے اس نے لاتعلقی اور بیزاریت کا کھیل دیکھا تھا۔ اب اس کی باری تھی۔ دیکھتے ہیں جنید صاحب کہاں تک بچ سکتے ہیں آپ۔ اس نے خاموش لبوں سے چادر میں چھپے سے مخاطب کیا۔ اس کی تصویر کو آنکھوں سے چھوتے خود ہی مسکرا دی۔ ڈرائیور انہیں جناح ٹرمینل پہ ڈراپ کر کے جا چکا تھا۔ جنید نے اس وقت بلو جینز پہ اسکائی بلو شرٹ پہن رکھی تھی۔ ٹرالی دھکیلتے ہوئے ہر انداز اس کے ناخوش ہونے کا پتہ دے رہا تھا، جبکہ بلو سوٹ میں عائشہ خوش تھی، مگر اس نے فیس ایکسپریشن یہی دیا کہ بحالت مجبوری جا رہی ہو۔ اگر وہ اس کی خوشی محسوس بھی کر لیتا تو اسے اذیت دینے کو پروگرام ہی خراب کر دیتا۔ ابھی عائشہ نے پلین کی چند سیڑھیاں ہی طے کی تھی جب اس کا پاؤں مڑا اور وہ ڈگمگا کر اس کا بازو دبوچ گئی۔ کیا حرکت ہے یہ! پیسنجرز ان کے آگے پیچھے دونوں طرف تھے۔ تبھی اس نے غضبناک لیکن دھیمی آواز میں کہا، ساتھ ہی بازو میں چھڑانے کی کوشش کی، مگر عائشہ نے چھوڑنے کے لیے تھوڑی نہ تھاما تھا۔ پیر میں موچ آ گئی ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ ایک سیڑھی طے کر کے عائشہ نے سخت لاچار انداز میں کہا، کس نے مشورہ دیا تھا آپ کو 4 منزلہ سینڈل پہننے کا؟ سچویشن ایسی تھی کہ وہ اونچا بول کر اپنا تماشا نہیں بنا سکتا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی موچ آ جائے گی؟ آج کوئی نیا پہنا ہے 4 منزلہ سینڈل؟ اس کے چہرے سے درد و تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ پلیز تھوڑا سہارا دیجیے تو میں چلنے کی کوشش کرتی ہوں۔ سیٹ پر بیٹھ کر آیوڈیکس لگا لوں گی، میرے بیگ میں ہے آیوڈیکس۔ اس نے شولڈر سے لٹکے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ دروازے پر موجود ایئر ہوسٹس اب ان کی طرف متوجہ تھی اور مسکرا رہی تھی۔ مارے باندھے جنید نے اپنا بازو پیش کر دیا کہ اس سے زیادہ کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ عائشہ کے لیے یہ بہت تھا۔ اس کے بازو پر سارا بوجھ ڈالتے ہوئے اس نے پیچھے سے ہاتھ ڈال کر اس کی کمر تھام لی اور وہ چلبلا کر رہ گیا۔ اینی پرابلم؟ ایئر ہوسٹس دریافت کرنے لگی۔ عائشہ نے شدومت کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ ایئر ہوسٹس نے معمول کی کارروائی کے بعد انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر عائشہ نے کنکھیوں سے اس کا بگڑا چہرہ دیکھا اور رخ پھیر کر مسکرا دی۔ بیلٹ باندھنے کی یاد دہانی کرائی گئی تو جنید نے سیٹ بیلٹ باندھ کر چہرے کے آگے میگزین تان لیا۔ اسے کافی دیر بیلٹ سے الجھتا محسوس کر چکا تھا، مگر اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ سنیے، یہ بیلٹ کیسے بندھے گی؟ اس نے میگزین کو ہاتھ سے ذرا پرے کر کے سوال کیا۔ کیا زندگی میں پہلی بار پلین کا سفر کر رہی ہیں؟ وہ کڑے تیوروں سے استفسار کر رہا تھا۔ آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ اس کی معصومیت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ بیلٹ کا تو کچھ کریں، اسے واپس میگزین میں گم دیکھ کر دہائی دی۔ ابھی ایئر ہوسٹس آئے گی تو بندھوا لینا۔ میرا کیا ہے، میں تو آپ کی وجہ سے کہہ رہی تھی۔ کیا کہے گی ایئر ہوسٹس؟ اتنے ہینڈسم شخص کی بیوی کو بیلٹ باندھنا بھی نہیں آتا، کتنی شرمناک بات ہے نا؟ وہ اتنی معصوم بن کر پوچھ رہی تھی کہ جنید کا دل اسے پلین سے اٹھا کر نیچے پھینک دینے کو چاہا۔ اپنی عزت کی تو وہ کچھ زیادہ ہی پرواہ کرتا تھا۔ لب بھینچ کر اس نے عائشہ کی سیٹ بیلٹ باندھ دی۔ پلین نے ٹیک آف کیا تو عائشہ نے اس کا بازو تھام لیا۔ جنید نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اس لیے تو پکڑا ہے بازو، مجھے کون سا شوق ہے؟ وہ ایک بار پھر بازو تھام گئی۔ ٹیکسی نے انہیں مطلوبہ ہوٹل کے آگے اتار دیا۔ اس کی تقلید میں وہ استقبالیہ کی طرف بڑھ گئی۔ مسٹر اینڈ مسز جہان بان جنید کے نام سے ایک کمرہ ریزرو ہے سر۔ اس کے استفسار پر ریسیپشنسٹ نے مہذب لہجے میں جواب دیا۔ کیا ایک اور کمرہ مل سکتا ہے ہمیں؟ جنید کے استفسار پر عائشہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ ریسیپشنسٹ نے بھی باری باری دونوں کو دیکھا۔ ہنی مون ٹرپ اور دوسرا کمرہ؟ سر آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کیا ایک اور کمرہ مل سکتا ہے؟ سوال کو نظر انداز کر کے اس نے لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ ریسیپشنسٹ کو سمجھ آ گئی کہ اس کا سوال ناگوار گزرا ہے۔ دیکھنا پڑے گا سر۔ وہ رجسٹر پر جھک گیا۔ ان کے ریزرویشن کے آگے نوٹ میں لکھا ہوا تھا، اگر یہ دوسرا روم ڈیمانڈ کریں تو انہیں نہ دیا جائے۔ تیمور رضا حقیقتاً جنید کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ یہ ہوٹل ان کے دوست کا تھا اور جنید اس حقیقت سے ناواقف تھا۔
سوری سر، دوسرا روم نہیں مل سکتا۔ نوٹ پڑھنے کے بعد اس کی مت ماری گئی تھی جو وہ اسے دوسرا کمرہ دیتا۔ سیکنڈ فلور پر لیفٹ سائڈ پر ہے آپ کا روم۔ جنید نے چابی لے کر آگے قدم بڑھا دیے۔ کمرہ کافی کشادہ اور ہر سہولت سے مزین تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بیڈ تھا جو سنگل اور ڈبل کے بیچ کی نسل کا تھا۔ جنید کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ سردی اتنی تھی کہ نیچے کارپٹ پہ سونے کا تصور بھی سہانے روح تھا۔ خود انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ ویدر کے لحاظ سے ناموزوں تھے۔ جنید نے گرم پانی سے شاور لیا تھا جبکہ اس نے منہ ہاتھ دھونے پر اتفاق کیا۔ آئینے کے آگے کھڑے وہ ٹاول سے بھورے بالوں کو رگڑ رہا تھا جب عائشہ کا عکس آئینے پر پڑا۔ شہابی چہرے پر موجود پانی کی شفاف بوندیں حسین لگ رہی تھی۔ چمکیلی آنکھیں کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ نگاہ کی گرمی کا اسے احساس ہوا تو اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ جنید نے خود کو اس حرکت پر لعنت ملامت کی۔ ویٹر دستک دے کر چائے لایا اور رکھ کر چلا گیا تھا۔ وہ ٹرالی اپنی طرف کھینچ چکی تھی۔ شوگر کتنی؟ وہ یوں پوچھ رہی تھی جیسے بہت دوستانہ تعلقات تھے ان کے مابین۔ مجھے آپ کے ہاتھ کی چائے نہیں پینی۔ اوکے۔ وہ اپنا کپ لے کر بیٹھ گئی۔ جنید نے اپنے لیے چائے نکالی۔ کمرے میں موجود فون نے بجنا شروع کر دیا تو وہ اٹھ کر فون سننے چلا گیا۔ ہوٹل کا مینیجر وہی روایتی ڈائلاگ بول رہا تھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس سے جان چھڑا کر اس نے اپنے کپ میں شوگر ڈالی، اسپون ہلاتے ہوئے ٹی وی آن کر دیا، اس بات سے قطع نظر کہ عائشہ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے کپ میں بھر بھر کے 2 چمچے شکر کے ڈال دیے تھے۔ اس نے پہلا سپ لیا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ تم نے اس میں اور شوگر ملائی ہے؟ روم میں کوئی تیسرا بندہ تھا نہیں؟ اس کا شک اسی کی طرف گیا۔ عائشہ اس کی عقل کو داد دیتے ہوئے کہا، مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا میرے ہاتھ کی چائے نہیں پئیں گے۔ وہ لب بھینجے دوسرا کپ تیار کرنے لگا۔ سر ڈنر روم میں کریں گے یا باہر ہال میں؟ ویٹر چائے کے برتن لینے آیا تو مؤدب ہو کر پوچھنے لگا۔ ہال میں، جنید نے جواب دیا۔ بلیک سوٹ میں بلیک شال لپیٹے عائشہ ہال میں داخل ہوئی تو کئی نگاہوں نے اسے خوش آمدید کہا۔ نیا کپل لگتا ہے، جوڑی بہت اچھی ہے، ہنی مون ٹرپ ہوگا۔ ہال میں موجود خاتون کی سرگوشی دونوں نے بغور سنی۔ ڈنر کر کے عائشہ تو واپس روم میں آ گئی جبکہ جنید باہر چلا گیا تھا۔ سرد موسم میں گرم گرم بستر یقیناً بہت لطف دیتا ہے۔ عائشہ بلینکٹ میں گھس گئی، پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ ایک عجیب احساس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ نیم اندھیرے کمرے میں آنکھیں پھاڑ کر ارد گرد کا جائزہ لے کر اپنے جاگنے کی وجہ ڈھونڈنے لگی۔ نظر ٹائم پیس پر پڑی تو احساس ہوا اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ رات کے ساتھ ہی اسے جنید کا خیال آیا۔ وہ کہاں تھا؟ آواز پھر آئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر بائیں سائڈ دیکھا۔ جنید کارپٹ پر سکڑا سمٹا لیٹا ہوا تھا، بنا کچھ اوڑھے۔ مائی گاڈ، حد ہوتی ہے! اسے غصہ آیا مگر اگلے ہی پل ترس بھی محسوس ہوا۔ بلینکٹ پرے پھینک کر بستر سے نکلی تو ہیٹر کے باوجود سردی کی لہر نے اسے کپ کپا دیا۔ کارپٹ پر پڑا وہ نہ جانے کب سے سردی سے لرز رہا تھا۔ قریب جا کر اس نے 2-3 بار آواز دی مگر شاید وہ غنودگی میں تھا۔ اس نے 2 زانوں بیٹھ کر اس کا شانہ ہلایا۔ اس عمل سے وہ جاگ گیا۔ اس کی نزدیکی کو اس نے حیرانی سے دیکھا تھا۔ اف، یہ پارا آنکھیں تو لوٹ چکی ہیں، مجھے اب تاب دید کہاں سے لاؤں؟ کچی نیند سے بیدار گلابی پارا آنکھیں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ اوپر جا کر سو جائیں۔ دوسری بار کہنے پر وہ خاموشی سے اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ عائشہ کارپٹ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے جنید کی آواز آئی، سنو تم بھی آ کر بیڈ پر سو جاؤ، بیمار پڑ گئی تو مجھے ہی بھگتنا پڑے گا۔ جملہ مکمل کر کے اس نے غڑاب سے کمبل میں منہ چھپا لیا۔ عائشہ کے لب مسکراہٹ سے منور ہو گئے۔ وہ کروٹ بدلے بیڈ کے آخری سرے پر سو رہا تھا۔ دوسرے سرے پر دراز عائشہ نے سوچا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور خود بھی کمبل میں منہ چھپا گئی۔ صبح بریک فاسٹ سے فارغ ہو کر وہ نکلا تو ڈنر کے وقت آیا جبکہ عائشہ سارا دن بور ہوتی رہی۔ اگلے روز جب وہ پھر نکل رہا تھا وہ اس کے آگے کھڑی ہو گئی۔ یہاں اکیلے آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ جاتے ہیں؟ آپ تو چلے جاتے ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں اگر کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ جب آپ میری حفاظت نہیں کر سکتے تو مجھے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہیں چھوڑ آتے مجھے۔ اس کی تقریر کے جواب میں وہ ایک پل کو خاموش رہ گیا تھا۔ شاید بات سمجھ آ گئی تھی۔ پھر کہا چلو، اور وہ سارا دن اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر پھرتی رہی۔ لنچ انہوں نے باہر ہی ریسٹورنٹ سے کر لیا تھا۔ شام گہری ہونے لگی تھی جب وہ برف باری دیکھنے جا رہے تھے۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ سفید سفید روئی کے گالوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے شال اوڑھ رکھی تھی مگر سخت سردی کے آگے اس کی گرمی بھی ہار مان چکی تھی۔ ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے بجتے دانت سے اس نے جنید کو دیکھا۔ بلیک جینز پر اس نے پنک ہائی نیک پہن رکھی تھی۔ اس کے ٹھٹرتے جسم کو اس نے ایک نظر دیکھا اور ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں بلیک جیکٹ تھی جو اس نے کچھ دیر پہلے اتاری تھی۔ عائشہ خوش ہو گئی کہ چلو اسے ایک جیتے جاگتے انسان کا احساس تو ہے۔ وہ خوش ہوتے سوچ رہی تھی لیکن جب جنید نے وہ جیکٹ خود پہن لی تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے اب تک جتنی سٹوری پڑھی تھی ان سب میں یہی ہوتا تھا کہ ہیرو اپنی جیکٹ ہیروئن کو دے دیتا ہے۔ اس نے ذرا ہٹ کر ہیرو کو دیکھا اور پھر اس کا دل چاہا ان ہیروئنوں کی خوش قسمتی اور اپنی بدقسمتی پر پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ ایک ہفتہ وہ لوگ مختلف جگہوں پر گھومتے رہے۔ پھر اس نے آرڈر دیا، کل ہم جا رہے ہیں، سامان پیک کر لینا۔ اتنی جلدی؟ ڈیڈ نے تو 1 ماہ بعد واپسی کو کہا تھا۔ تو پھر ڈیڈ کے ساتھ ہی تمہیں آنا چاہیے تھا۔ مائنڈ یور لینگویج۔ عائشہ کا چہرہ تپ اٹھا۔ خود اسے اپنے لفظوں کا احساس ہوا تو چپ رہ گیا۔ وہ ہوٹل کے
ڈیوز پے کر رہا تھا جب مینیجر نے لجاجت سے کہا، سر آپ کی مسز بہت خوبصورت ہیں، اگر آپ کی پرمیشن ہو تو ہم ان کی ایک تصویر بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہوٹل میں ایک آرٹ گیلری بھی ہے جہاں خوبصورت چہرے آویزاں ہیں۔ اگر آپ کو فرمائش کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا مسٹر مینیجر، یہ میری وائف ہیں، کوئی ماڈل نہیں جو ہر ایرے غیرے کے آگے ان کی تصویر پیش کی جائے۔ سر آپ تو مائنڈ کر گئے۔ مینیجر ایکسکیوز کرنے لگا۔ عائشہ کو بھی اس کی بات بری لگی تھی اور جنید کا جواب سن کر اس کا زیر و خون بڑھ گیا۔ نفرت سے قطع نظر وہ اس حقیقت سے آگاہ تھا کہ وہ اس کی بیوی اس کی ذمہ داری ہے یا کوئی اور بات تھی۔ اتنی جلدی چلے آئے؟ ان کی واپسی پر سب نے ہی حیرانی کا اظہار کیا۔ شکر کرو ایک ہفتے بعد آیا ہے، مجھے تو ڈر تھا کہیں دوسرے دن ہی نہ لوٹ آئے۔ صادین کو اس نے بے ساختہ گھورا تھا۔ شادی کو کئی مہینے گزر گئے تھے مگر جنید ہر دن دور ہوتا نظر آ رہا تھا۔ تنہائی کے اس ایک ہفتے میں عائشہ نے قریب آنے کی اپنی سی پوری کوشش کی تھی مگر ناکام رہی۔ اسے احساس تھا کہ جنید کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ وہ ان مردوں میں سے بھی نہیں تھا جو قرب کے آنچ سے پگھل جاتے ہیں۔ وہ اسی کے بیڈ روم میں رہتی تھی مگر جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی خوبصورتی ہو شربا حسن، کوئی تو اسے نہ پگھلا سکے۔ عائشہ سوائے صبر کے کیا کر سکتی تھی؟ وہ چاروں نئی فلم لانچ کرنے کا پلان بنا رہے تھے۔ بڑوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ زمین خریدی جا چکی تھی اور کام زور و شور سے جاری تھا جس کے باعث وہ بہت مصروف رہتا تھا۔ گھر میں عائشہ کے سب سے اچھے تعلقات تھے۔ دادا جی اور دادی جی کے پاس اسے زیادہ اچھا لگتا تھا۔ ینگ جنریشن بھی اسے کمپنی دیتی تھی لیکن جسے اس کی پرواہ ہونی چاہیے تھی وہ اسے گھر لا کر بھول گیا تھا۔ مگر عائشہ کو اپنا آپ خود منوانا تھا۔ وہ اس کا ہر کام آگے بڑھ کر خود کرتی تھی اور وہ ہر بار اسے سخت سخت کہتا تھا مگر وہ ثابت قدمی سے ڈٹی ہوئی تھی۔ سرشام تیار ہو کر اس کی راہ تکتی تھی، اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھتی تھی۔ آج بھی وہ تیار اس کی منتظر تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ دلفریب پرفیوم کی خوشبو نے ماحول کو اپنے حصار میں لے لیا۔ حسب معمول اسے نظر انداز کر کے وہ کوٹ اتارنے لگا۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کوٹ لینا چاہا۔ اس کا ہاتھ نفوذ سے پرے کر کے وہ غضبناک لہجے میں گویا ہوا، تم چاہتی کیا ہو؟ ذرا کھل کر بتا دو مجھے۔ ڈیڈ کے کہنے پر میں نے تم سے شادی کی۔ میں تمہارے وجود کو برداشت کرتا ہوں۔ تم سے یا تمہاری سمت سے نفرت کرنا نہیں چھوڑ دیا۔ میں نے روز اول تمہیں جتا دیا تھا کہ تمہاری حیثیت میری نظروں میں کیا ہے مگر تم مسلسل میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پلین کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تمہارے پیر میں موچ آ جاتی ہے اور اترتے وقت موچ ختم ہو جاتی ہے۔ تمہیں سیٹ بیلٹ باندھنا نہیں آتا مگر تم کھول بڑی آسانی سے لیتی ہو۔ پلین ٹیک آف کرے تو تمہیں ڈر لگتا ہے، لینڈ کرے تو تمہارا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اب میری شرٹ پریس کرنا چاہے، کافی بنا کر لانا، تم آخر ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ اگر تم یہ سوچ رہی ہو میں تمہارے قرب کی آنچ سے پگھل جاؤں گا، تمہارے ہتھ کنڈوں سے زیر ہو جاؤں گا تو تم احمقوں کی جنت میں رہتی ہو۔ فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ ہے تمہیں میری عائشہ، سمجھ رہی ہو؟ عائشہ دم بخود اسے دیکھتی رہ گئی۔ کتنی بڑی بات کہہ کر گزر گیا تھا وہ بیوی کے فرائض انجام دینے کی کوشش کر رہی تھی اور اس نے کتنے گھٹیا انداز میں دیکھا تھا اس کی کوشش کو۔ عائشہ سید کو اس سے محبت تھی مگر اپنے عزت نفس اس سے زیادہ عزیز تھی، تبھی اس نے ایک سیکنڈ میں یہاں سے جانے کی ٹھان لی۔ وہ خاموشی سے اسے رخت سفر باندھے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ جانے کو تیار ہو گئی تو اس کے روبرو جا کھڑی ہوئی۔ مسٹر جہان بان جنید، عورت کا وجود وفا کی خمیر سے اٹھا ہے۔ عورت کا دوسرا نام وفا ہے۔ اگر عورت وفا نہیں کرتی یا میری طرح راہ بدل لیتی ہے تو وہ بے وفا نہیں ہو جاتی، اس کی ذات پر ضرور کوئی بہت بڑا داغ لگایا جاتا ہے، جیسے ابھی آپ نے میرے لیے ایک گھٹیا لفظ کا استعمال کر کے میری شان بڑھائی۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر یوں خود کو ذلیل نہیں کروا سکتی ہے۔ جو لوگ محبت کی قدر نہیں کرتے، محبت انہیں بہت خوار کرتی ہے۔ ترس آ رہا ہے مجھے آپ پر، کیا ہوگا آپ کا؟ چلتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ پلٹ گئی۔ وہ لب بھیجے اس کی پشت سے نظر پھیر گیا۔ عائشہ کہاں جا رہی ہو؟ کوریڈور سے گزرتے تیمور کی نظر اس کے ساز و سامان پر پڑی تو بوکھلا گئے۔ اپنے باپ کے گھر جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ سرحد سے نکل گئی۔ تیمور کی سمجھ میں اس کے الفاظ نہ آ سکے اور جب آئے تو وہ نکہت ولا کی دہلیز پار کر چکی تھی۔ وہ تیزی سے جنید کے کمرے کی طرف بڑھے، جھٹکے سے انہوں نے دروازہ کھولا۔ جنید، وہ جا رہی ہے، اسے روک لو۔ عجب حواس باختگی آیا تھی ان کے لہجے سے، عجب دیوانوں جیسا انداز تھا۔ کون جا رہی ہے؟ وہ عائشہ، وہ جا رہی ہے گھر چھوڑ کر، ابھی زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، جاؤ اسے روک لو۔ جنید، ان کا لہجہ کپ کپا رہا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، سوری۔ اس کے انکار پر تیمور بچوں کی طرح رونے لگے، دیوانوں کی طرح چلانے لگے تو وہ ڈر گیا کہیں انہیں اٹیک نہ ہو جائے۔ ڈیڈ، میں لے آؤں گا، اس سے کون سا دور ہے گھر؟ آپ سن رہے ہیں، میں لے آؤں گا اسے۔ باپ کی ایسی حالت اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان کی تسلی اور تفشی کے لیے اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ لے آؤ گے نا اسے؟ انہوں نے جیسے یقین دہانی چاہی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈیڈ، میں نے آپ کی ایسی حالت کبھی نہیں دیکھی۔ ہوا کیا تھا آخر آپ کو؟ وہ باپ کا ہاتھ سہلا رہا تھا۔ 23 سال سے میری یہی حالت ہے جنید، اسے چھوڑ کر ایک
पल सुकून से बसर ना कर सका। किसे छोड़कर इसने बात काटी? तुम्हारी माँ को। वो जैसे ख्वाब में बोल रहे थे, इसके लब भींच गए। एक बेवफा औरत के लिए आपने खुद को रोग लगा लिया, जिसने ना बच्चे की परवाह की ना ही शोहर की। मत बोलो जुनैर, मत बोलो, गुनाह होगा। वो एक बार फिर रो पड़े। फिर इन्होंने आंसू पोंछते हुए इसके बदगुमान चेहरे को बगौर देखा। आज मैं तुम्हें एक सच्चाई से आगाह करना चाहता हूँ जुनैर। पहले भी कई बार ज़मीर की मलामत करने पर कोशिश की थी, मगर आज अगर मैंने इस सच्चाई से पर्दा नहीं उठाया तो शायद मेरी जगह आकर तुम भी कभी पछतावे की आग में जलते रहोगे। मेरी बात गौर से सुनना जुनैर, क्योंकि आज मैं सच बोलने जा रहा हूँ। बाप के गैर मामूली अंदाज पर वो हैरानी का शिकार था। दुश्मन के हमले पर जब मेरा बाजू घायल हुआ तो मैं सीएमएच गया था। वहीं मैंने ज़ुबूर को देखा था, और जब इससे ड्रेसिंग करवा कर निकला तो मैं इसकी मोहब्बत में डूब चुका था। फिर मैंने तीसरी मुलाकात में इसे प्रपोज कर दिया था। वो एक सानिया को मेरी शक्ल देखती रही थी। फिर उसने कहा था वो मुझसे शादी नहीं कर सकती। वो अपने कज़न लेफ्टिनेंट सरवर से मोहब्बत करती है, मगर मैं पीछे नहीं हटा। मैं रोज़ इसे कन्विंस करने को मौजूद होता था, मगर इसका एक ही जवाब था कि वो और सरवर एक दूसरे को चाहते थे। मगर मुझे इसका जुनून हो गया था। मैंने बाबा और अम्मा को इसके घर रिश्ता लेने भेज दिया। हमारा ख़ानदान स्टेटस और मेरी तरक्की के आसार देखकर इन्होंने हाँ कर दिया कि मेरे मुकाबिल सरवर जूनियर था, और इन दोनों की फैमिली में टेंशन चल रही थी। हाँ होने के बावजूद ज़ुबूर ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा था कि मैं पीछे हट जाऊं। इसने यहाँ तक कह दिया था कि वो मुझे मोहब्बत नहीं दे सकेगी, मगर मैंने इसकी एक ना चलने दी और इसे ब्याह लाया। वो मेरे घर तो आ गई थी, मगर मुझे गुजरा कल भूलता नहीं था कि कैसे वो मेरे सामने सरवर की मोहब्बत का दम भरती थी। मैंने रोज़ अव्वल से इसे वहशाना सलूक रवा रखा था। इसे टेस्ट करने को हर बार माता में कैप्टन तैमूर इन दिनों जानवर बन गया था। हालांकि शादी के बाद इसके लबों पर सरवर का नाम भी नहीं आता था। वो इससे मिलने की कोशिश करता तो ज़ुबूर इसे धुतकार देती। मेरे इस्तिफसार पर इसने कहा था, मैं गुजरे कल में नहीं जीती, मुझे आज अजीज़ है, अपना शोहर अजीज़ है। मगर मुझे ये भी इसकी अयारी ही लगी। मेरे हर नारवा सलूक को वो चुपचाप झेलती रही। अम्मा बाबा तक से इसने कभी शिकायत नहीं की। सीएमएच में वो खुद डॉक्टर थी, चाहती तो स्टैंड ले सकती थी। फिर जब तुम्हारे आने की इसने मुझे खुशखबरी सुनाई तो मैंने बड़े इस्तेज़ाइया अंदाज में उससे कहा था, ये वाकई मेरा है, और वो तड़प तड़प कर रोने लगी थी। इस अल्लाह की बंदी ने मेरा दिल मोम करने को हर बार आजमाया, हर जतन किया, मगर मैं पत्थर का बन गया था। तुम्हारी पैदाइश भी अमल में आ ही गई। हालांकि मैं इसे देर से अस्पताल ले गया था ताकि वो मर जाए, मगर अल्लाह को इसकी ज़िंदगी मकसूद थी। तुम्हारी पैदाइश के बाद इसे तंग करने का मुझे नादर मौका हाथ लगा था। मैं तुम्हारे नन्हे से वजूद को खूब पीटता था, और वो हाथ जोड़कर मुझे बाज रखने की सही करती थी, अपना वजूद पेश कर देती थी। इस दिन सरवर इसे मुझसे खुला लेने को समझा रहा था, क्योंकि वो मुझसे वाकिफ था, मेरी मातहत था। मैंने इसे भी तंग कर छोड़ा था। सरवर के समझाने पर वो इसे डपट रही थी, लेकिन न जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने सरवर को जी भर के मारा। वो बीच बचाव करने के हमारे बीच आ गई। मैंने इसे धक्का देकर गिरा दिया। मेरा इरादा सरवर को जान से मार देने का था। वो सरवर के अधमुए जिस्म से लिपट गई ताकि मैं इसे मारकर खुद फांसी पर ना चढ़ जाऊं, मगर मैंने इस वक्त इस मंजर का कुछ और ही मफहूम अखज़ किया था। मैंने इसी वक्त इसे खड़े खड़े तलाक दे दी। वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। फिर संभल कर इसने तुम्हें साथ ले जाना चाहा तो मैंने तुम्हें इससे छीन कर बेड पर पटक दिया और कहा, अगर तुमने ज़िंदगी में कभी भी अपने बेटे से मिलने की कोशिश की तो मैं इसे कत्ल कर दूंगा। वो जानती थी मैं ऐसा कर सकता था। मुझ जैसा सफाक जालिम शख्स सब कुछ कर सकता है। रहम की भीख मांगती वो रोती पीटती चली गई। घर में मैंने सबको अपनी बनाई गई स्टोरी सुना दी। फिर जब तुम बड़े होने लगे तो मैंने तुम्हारे जहन में जहर भरना शुरू कर दिया। मुझे डर लगता था कि इसे तो मैंने खो ही दिया है, अगर तुम भी इसके पास चले गए तो मैं क्या करूँगा। गुजरते वक्त ने मुझे एहसास दिलाया कि मैंने तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती की। मैं तुम्हारी नज़र से सिर्फ माँ को गिराना चाहता था, मगर तुमने सारी औरतों से नफरत करना शुरू कर दी। आजकल हर वक्त मेरे अंदर ज़मीर की अदालत लगी रहती है। इसकी रफ़ाकत के 3 साल मुझे सूली पर लटकाते हैं कि मैंने कैसे लम्हा लम्हा इसे तड़पाया। तुम्हें इससे छीन लिया क्योंकि इसे तुमसे बहुत मोहब्बत थी। इसने बहुत शौक से तुम्हारा नाम रखा था। मैं पछतावे की आग में चल रहा हूँ जुनैर। इससे मुझे मोहब्बत थी, लेकिन अलमिया देखो कि जब वो मेरी हो गई तो मैं हसद जलन रकाबत की लपेट में आ गया, और जब मैंने इसे ज़िंदगी से निकाल फेंका तो मुझे इससे इश्क हो गया। मेरे जैसा बदनसीब कोई होगा इस रोई ज़मीन पर? यकीन मानो कोई लम्हा इसकी याद से खाली नहीं जाता। मुझे रातों को इसकी सिसकियाँ सोने नहीं देती। इसके जिस्म को लगाए ठुड्डों को याद करके मेरा पैर ज़मीन पर पड़ते ही कांपने लगता है। इसकी बेआवाज़ फरियाद ने मुझे दिल के आर्जे में मुब्तला करके बिस्तर से लगा दिया, और अब तुम भी इन्हीं राहों पर चल रहे हो। ऐसा मत करो जुनैर, मोहब्बत से मुंह मत मोड़ो। औरत वफा हया है, इसे रुस्वा मत करो। तैमूर एक बार फिर फूट फूट कर रो रहे थे।
आंसुओं से तर तो इसका भी चेहरा था। माजी एक नए रंग और रूप में इसके सामने था। जिस माँ को वो घटिया अलकाबात देता आया था, वही माँ वफा की मिसाल थी। महबूबा थी तो इसमें खालिस, बीवी बनी तो शोहर से मुखलिस, माँ बनी तो इसमें पारसा, और वो इसी माँ से नफरत करता आया था। वो बाप जो इसकी नज़र में हीरो था, आज वही अपने गुनाहों को कबूल कर रहा था। इसने बाप को देखा, बंजर वीरान चेहरा, बेतहाशा सुर्ख आंखें, लागर वजूद, खोखला दिल, जो जाहिर कर रहा था कि वजूद का मुइम्मा कुछ दिनों का मेहमान है। ऐसे में वो संगे मलामत कैसे बरसाता, कैसे अपनी महरूमियों का गिला करता, कैसे बताता कि माँ से नफरत के बावजूद इसका दिल बारहा चाहता था इससे लिपटने को। वह महसूस करना चाहता था माँ कैसी होती है। मम्मी कहाँ हैं अब? क्या सीएमएच में? आंखें पूंछते इसने तैमूर से इस्तिफसार किया। महसूस कर रहा था कि वो आज भी इससे बेखबर नहीं है। डिवोर्स के बाद इसने सीएमएच से रिज़ाइन कर दिया था, फिर अब कहाँ है? क्या इन्होंने सरवर से शादी कर ली? इसके सवाल पर तैमूर पर हंसी का दौरा पड़ गया। काफ़ी देर हंसने के बाद आंखों में नमी महसूस हुई तो चुप हो गए। काश के कर ली होती इसने शादी, कम से कम मैं किसी साइड से खुद को तसल्ली तो दे सकता था, मगर वो बड़ी बावफा है। आज भी सरवर इसकी खबरगिरी करता है, इससे शादी को इसरार करता है, और वो हर बार इसे डांट कर भगा देती है। तैमूर मुस्कुरा दिए। एक गरूर पोशीदा था इस मुस्कुराहट में। क्यों ना मगरूर होते। इन जैसे शख्स को भुलाने के लिए इन्हें तो बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी, मगर वो बावफा थी। शादी ना करने का सुनकर माँ इसकी नज़रों में कुछ और ऊंची हो गई। कैसे काटी होगी इन्होंने एक तन्हा उम्र, बिना किसी मर्द के सहारे। इसका दिल चाहा कहीं से माँ की सूरत नजर आ जाए और वो इसे सलूट करे। इसने तो आज तक इनकी तस्वीर तक ना देखी थी। मेडिकल कॉलेज लाड़काना में प्रोफेसर है और हॉस्टल में रहती है। जुनैर ने आंखें बंद करके माँ को गायबाना खराज तहसीन पेश किया। जुनैर अपनी माँ से कहना मुझे माफ़ कर दे। जुनैर ने इन्हें मुतासफाना नज़रों से देखा था। तैमूर रज़ा फिर रो पड़े कि ये रोना तो उम्र भर का था। ज़ुबूर कॉलेज जाने को तैयार हो रही थी जब वार्डन ने आकर बताया कि इनके गेस्ट आए हैं। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? इन्होंने खुद से इस्तिफसार किया। माँ बाप का अरसा पहले इंतकाल हो चुका था। भाई दूसरे मुल्क में इनके वजूद को फरामोश कर बैठे थे। ले देकर एक सर्वर था जो कभी कभी इनकी खबरगिरी को आ जाते थे, लेकिन इतनी सुबह वो कभी नहीं आए थे। अल्लाह से खैर की दुआ मांगती इन्होंने मुलाकाती कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। रूम इस वक्त खाली था। भरपूर अजनबी जवान सर झुकाए दरवाजे ही की तरफ देख रहा था। इनके कदमों पर नजर पड़ते ही वो सरोकद हो गया। न जाने क्यों ज़बूर के बढ़ते कदम दहलीज में ठिठक गए। ज़बूर ने वाइट जॉर्जेट की साड़ी बांध रखी थी। चंद सफ़ेद तार लिए गर्दन पर ढीला ढाला जोड़ा कुंडली मारे बैठा था। चेहरा किसी लवाजमात से आ रही इस उम्र में भी ऐलान कर रहा था कि इनके हुस्न को मसनूई चीज़ों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तैमूर रज़ा इन पर मर मिटे थे तो कोई अनहोनी नहीं थी। वो आज भी दिलकश थी। वफ़ा, खुलूस, मोहब्बत, पाकदामनी का एहसास इनके वजूद पर नज़र डालते ही देखने वाले को होता था। अगर जुनैर ने कभी माँ से मिलने की कोशिश की होती तो यकीनन वो बाप की बातों को खुद ही जुटला सकता था कि उसकी माँ तो सरापा पाकीज़गी थी। ज़ुबूर इसे सर से पाँव तक देख रही थी। वो इनके करीब गया। जहानबान जुनैर, इसने निहायत इख्तिसार से काम लिया। वो एकदम लड़खड़ा गईं। इसने माँ को संभाला तो यूं लगा जन्नत इसकी बाहों में आ समाई हो। वो दीवानों की तरह इससे घूरे जा रही थी। इसका जिस्म ठंडा पड़ गया था। जुनैर ने इन्हें सोफे पर बिठाया। इनके कदमों तले बैठकर हौले हौले इनका हाथ सहलाने लगा। शौक की कैफियत में वो इससे तके जा रही थी। मम्मी, इसका पुकारना जैसे कयामत हो गया। वो यूं तड़प तड़प के रोईं कि इसे भी रुला गईं। तुम कहाँ खो गए थे जुनैर? कितनी देर से मिलने आए हो मुझसे? तुम्हारे बाप ने मुझे पाबंद किया था। तुम तो मुझसे मिल सकते थे। कितना तड़पी हूँ, कितना रोई हूँ मैं। कहाँ थे तुम? दीवानों की तरह इसे चूमते वो इससे अर्क नदामत से भिगो रही थी। दोनों काफ़ी देर रोते और एक दूसरे को चुप कराते रहे। कॉलेज से इन्होंने छुट्टी कर ली। फिर सारा दिन दोनों ने बाहर साथ गुजारा। गुर्बत के एक एक लम्हे को महसूस किया था दोनों ने। मम्मी, डैड ने पैगाम दिया था कि आप इन्हें माफ़ कर दें। इसने डरते डरते कहा। मैंने तैमूर को कभी बद्दुआ नहीं दी। इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। मैं कातिबे तकदीर का लिखा समझकर शौहर बच्चे से मोहब्बत करने लगी, मगर इन्होंने हर लम्हा माजी की राख कुरेद कर खुद को अजियत दी। इन्हें कह देना जुनैर, अगर इनकी तसल्ली मेरे लफ्ज़ों से मकसूद है तो मैंने इन्हें माफ़ किया। और वो बुलंदी पर मौजूद अपनी माँ को देखने लगा। तुम क्या कर रहे हो? मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। आजकल फ़िल्म लॉन्च कर रहा हूँ। शादी? ज़ुबूर आंखों में वफूर शौक लिए इसे देख रही थी। हो गई? इसने नज़र चुरा ली। तुम्हारी पसंद है डैड की? फिर तो यकीनन शानदार होगी। ज़ुबूर ने जैसे छेड़ने की सही की और वो मुस्कुरा दिया। देख कर बताइएगा। कब लाओगे मुझसे मिलाने? बहुत जल्द, लेकिन एक शर्त पर। इसने माँ के दोनों हाथ थाम लिए। कैसी शर्त? इन्होंने सहम को खूबरू बेटी की शक्ल देखी। यही कि अब आप मेरे घर में मेरे साथ रहेंगी। मंजूर है। तन्हा अकेले रहकर बोर हो गई हूँ। मुझे खुशी होगी अपने बेटे के घर रहकर, जहाँ बेटा बहू और पोते पोती की एक अलग दुनिया होगी। वो अपने ख्यालों में खो गई और जुनैर की निगाहों में चमकीली आंखों वाली वो प्यारी सी लड़की लहरा गई। वो जब से आई थी चुप थी,
امی بابا نے لاکھ پوچھا مگر اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی۔ بابا نے امی کو سمجھایا کہ جب بتانا ہوگا خود ہی بتا دے گی، زیادہ پوچھ گچھ مت کرو۔ امی نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا، کب سے وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گور رہی تھی۔ تو کیا میں ہار گئی؟ جس شخص کو میں نے ٹوٹ کر چاہا وہی میری کردار کشی کرے تو میں کیسے رہوں اس کے پاس؟ کیا مجھ میں ایسا کچھ نہیں ہے جو اسے پرچا لے؟ کیوں ہے وہ اتنا کٹھور، اتنا بے درد؟ کیا اسے میری بالکل بھی پرواہ نہیں؟ میں اس کی زندگی میں رہوں نہ رہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مٹھی بند کر کے وہ کھڑکی تک آئی۔ سوکھے پتوں سے ڈھکا جاٹ صحن اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ ڈور بیل بجی تھی۔ بابا نے دروازہ واہ کر دیا۔ السلام علیکم بابا۔ جنیر کا چہرہ دروازے کی اوٹ سے طلوع ہوا تو بابا نے اسے گلے لگا لیا۔ السلام علیکم امی۔ اب وہ کچن کے دروازے پر موجود امی کو ساکت کر گیا تھا۔ وہ تو امی بابا سن کر ہی ٹھٹک گئی تھی، ورنہ جب کبھی وہ آتا تھا انکل آنٹی پتھر مارنے کے اسٹائل سے کہتا تھا۔ جب اس نے امی کے آگے سر جھکا دیا تو امی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کی سماعت میں عائشہ کے الفاظ گونج رہے تھے، عورت کا دوسرا نام وفا ہے، اور اس نے وفا کے آگے سر جھکانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی۔ سر پر ہاتھ پھیر کر امی نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم لی۔ یہ مائیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، امی کی آنکھیں پونچھتے وہ شوخی سے کہہ رہا تھا۔ عائشہ اوپر ہے، امی گویا ہوئیں۔ میں مل سکتا ہوں اس سے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، جاؤ مل لو، بابا نے کہا تو وہ سیڑھیاں طے کر کے اس کے کمرے میں آہستگی سے داخل ہوا۔ کھڑکی کھولے نیچے صحن میں جھانک کر یقیناً وہ گزرے دنوں کو یاد کر رہی تھی۔ اس کی پشت دروازے کی سائڈ تھی، وہ اس کی موجودگی کو محسوس نہ کر سکی۔ اس کے ملگجے حلیے اور الجھی بکھری زلفوں کو اس نے محبت سے دیکھا تھا۔ اس کا یہ حال یقیناً اس کی فرقت نے کیا تھا، ورنہ وہ بڑی اپ ٹو ڈیٹ رہتی تھی۔ اس وقت حقیقتاً انسان پڑاؤ ڈھونڈنے لگتا ہے جب اس کے باعث کوئی خود کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس کے شانے پر اس نے دھیرے سے تھپکی دی۔ مجھے وہاں کہاں ڈھونڈ رہی ہو؟ میں یہاں ہوں۔ اس کی آواز پر وہ اچھل ہی تو گئی۔ اس نے پلٹ کر بے ساختہ اسے دیکھا جو اس کے بے حد نزدیک کھڑا تھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر پلکیں جھکا گئی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو گی نا میرے ساتھ؟ مانو محبت بھرے لہجے میں ہزار خدشے تھے۔ وہ چاہنے کے باوجود نفی میں جواب نہ دے سکی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نیچے انتظار کر رہا ہوں، تم ذرا جلدی تیار ہو کر آ جاؤ۔ تمہارے کمرے میں زیادہ دیر رہا تو امی بابا کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ شوخی سے لب دبائے اس سے شرارت کر رہا تھا۔ طرز کلام پہ عائشہ نے اچنبے سے اسے دیکھا، اور جب وہ تیار ہو کر آئی تو اس نے سر سے پاؤں تک اس کے سراپے کا جائزہ لیا تھا۔ بلو جینز کے کھلے پنچوں والے ٹراؤزر میں وائٹ شرٹ اور وائٹ دوپٹے سے بالوں کو جکڑ کر ایک ڈھیلی گانٹھ لگا کر اس نے دوپٹہ آگے ڈال رکھا تھا۔ امی بابا نے خوشی خوشی دونوں کو رخصت کیا۔ اس نے واپسی میں امی کے آگے پھر سر جھکا دیا تو عائشہ نے آنکھیں مینچ لی۔ آج ہار کون مانے گا؟ اس نے پرشریر مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ اس دن بھی ہار میں نے نہیں مانی تھی۔ چہرے پر آئے بالوں کو اس نے انگلی سے پرے کیا۔ مانی تو میں نے بھی نہیں تھی، وہ تو ڈال ٹوٹ گئی تھی۔ وہ یاد دلا رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، آج دیکھ لیتے ہیں، تم ہار جاؤ گی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون ہارتا ہے۔ وہ اڑی ہوئی تھی۔ تمہیں اپنی جیت پر خوشی ہوگی یا میری ہار پر؟ دونوں پر نہیں۔ کیوں؟ استفسار ہوا۔ آپ کو دکھ ہوا تھا مجھ سے شادی پر یا میرے گھر چھوڑ جانے پر خوشی ہوئی تھی؟ دونوں پر نہیں۔ کیوں؟ اب کہ اس نے استفسار کیا، جس نے میری آواز سن کر ہی مجھے دل میں جگہ دی، جو میرے گھر واپسی کی منتظر رہتی تھی، جو کالے شیشوں کے پیچھے سے مجھے پہروں تکتی تھی، جس نے مجھے محبت کے لمس سے روشناس کرانے کو نفرت کے سمندر میں جانتے بوجھتے چھلانگ لگا دی، جس نے میرے گرد نفرت کے خول کو محبت سے لبریز اپنی سنہری آنکھوں سے تڑکا دیا، جس کی خوشی میری محبت اور رفاقت میں تھی، اس لڑکی کی خوشی پر مجھے کیوں کر دکھ ہوتا؟ جنیر کے گمبھیر لہجے پر عائشہ نے بڑی مشکلوں سے پلکوں کو گرنے سے بچایا۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ دونوں بدستور ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے سفر کر رہے تھے۔ میں نے بڑی عجیب زندگی گزاری ہے عائشہ۔ میرے معصوم ذہن میں میری ماں کا نہایت ہی برا امیج بٹھا دیا گیا۔ ماں ہر بچے کا غرور ہوتی ہے، اور جب مجھ سے یہ غرور چھین لیا گیا تو مجھے دنیا کی ہر عورت سے نفرت ہو گئی۔ اگر کوئی کسر تھی تو وہ کلثوم نے پوری کر دی۔ وہ دادی کی نواسی ہوتی ہے۔ میرے تجاہل کو اس نے بے عزتی سمجھا اور مجھے بد کردار ثابت کرنے کی کوشش کی۔ عورت کا یہ روپ مجھے مزید بدظن کر گیا۔ پھر تم سے مل کر مجھے لگا کہ میں ہارنے لگا ہوں، اور میں ہار گیا تھا، مگر میں نے خود سے اعتراف نہ کیا۔ میں نے تم سے دور رہنا شروع کر دیا۔ پھر ڈیڈ نے تم سے میری شادی کر دی اور میرے اندر محبت اور نفرت کی جنگ جاری ہو گئی۔ میں محبت کے آگے ہار مان لیتا، لیکن نفرت پھر سے میرے آگے تن کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ مجھے ہر عورت اپنی ماں اور کلثوم لگتی تھی، جنہوں نے اپنے چہرے پر ماسک لگا رکھے تھے۔ میں تمہیں بھی انہی جیسا سمجھتا تھا۔ جب تم گھر چھوڑ کر گئی تب ڈیڈ نے مجھے بتایا کہ میری ماں تو اصل میں وفا کا پیکر ہے، سراپا پاکیزہ ہے، اور کل ہی ماں سے مل کر میں نے اپنے اندر موجود نفرت کو دم توڑتے دیکھا ہے۔ ماں سے مل کر مجھے تم تک ہی آنا تھا۔ محبت کی تکمیل کے لیے میں تمہیں لینے چلا آیا۔ آپ عورتوں سے نفرت کرتے تھے، چلیں اسی باعث میں پرسکون رہوں گی کہ ماضی میں آپ کا کوئی افیئر نہیں رہا ہوگا۔ وہ شوخی سے چھیڑ رہی تھی۔ ساری ناراضگی اس کے پارہ آنکھوں نے محبت کی پتیاں اس پر لٹا کر دور کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے وہ مسکرا دیا۔
تم نے مردوں سے نفرت نہیں کی، لیکن مجھے پھر بھی یقین ہے کہ کسی مرد نے تمہارے دل پر اپنا نام نہیں لکھا ہوگا۔ اگر ہے بھی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے خود پر یقین ہے کہ میں تمہارے دل سے ہر نام مٹا دوں گا، ہر نقش نکال پھینکوں گا، کیونکہ مجھے تم سے عشق ہونے لگا ہے۔ وہ لو دیتی نظروں سے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کی تنی پلکیں لرزی اور رخساروں پر سایہ فگن ہو گئی۔ ہم مردوں کے پاس بے باک ہتھیار ہوتے ہیں اور عورتیں حیا سے ہار جاتی ہیں۔ میں نے کہا تھا نا تم ہار جاؤ گی۔ بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ دھیمی سرگوشی اس کی سماعت میں انڈیلی۔ نگاہیں عائشہ کے چہرے پر بھٹک رہی تھی، جو ایک دم سے خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے دونوں شانوں کو پیار سے تھام کر اس نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ہولے سے کیا۔ سوری بولوں؟ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ میری گزرتی باتوں رویوں کو فراموش کر سکو گی؟ آپ میری چند شرائط مان لیں تب کہو۔ آپ اس عمل کو پھر نہیں دہرائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی، یقین دلایا گیا۔ مجھے چپ کی مار بھی نہیں ماریں گے؟ نہیں ماروں گا۔ ڈانٹیں گے بھی نہیں؟ نہیں ڈانٹوں گا۔ کبھی صوفے پر سونے کو نہیں کہیں گے؟ نہیں کہوں گا۔ میں آپ کا کمرہ، باتھ روم اور وارڈروب سب استعمال کروں گی۔ آپ کے ماتھے پر بل نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ ہنی مون ٹرپ پر دوبارہ لے جائیں گے؟ لے جاؤں گا۔ سردیوں میں اپنی جیکٹ بھی مجھے پہنائیں گے؟ پہناؤں گا۔ ہائے میں مر گئی۔ گھر کے زینے چڑھتے 4 منزلہ سینڈل نے سچ مچ اسے دغا دے دیا تھا۔ لڑکھڑا کر اس نے ساتھ چلتے جنیر کا بازو تھام لیا اور درد سے دوہری ہو گئی۔ پیر میں موچ آ گئی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے جنیر کو دیکھا، جو بڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اللہ قسم جنیر، میں جان بوجھ کر نہیں ڈگمگائی تھی، اور یہ موچ بھی اصلی ہے۔ وہ روحان سے لہجے میں صفائی دے رہی تھی۔ تمہاری اصلی نکلی ساری موچ سر آنکھوں پر۔ جنیر نے جھک کر اسے باہوں میں سمو لیا اور عائشہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔